علیکم। تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ اتنی شدت سے میرے قریب آ کر تم نے میرے احساس کو ایک نیا موڑ دیا ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہے۔ کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ ان کے چہرے پر ایک لمحے کو مسکراہٹ دوڑی، ایسی مسکراہٹ جو تمسخرانہ تھی اور جس میں طنز کی آمیزش تھی۔ جانتی ہوں، ہمیشہ سے جانتی ہوں، تب سے جب سے میرے جاننے کی عمر بھی نہ تھی، لیکن میں نے جاننا شروع کر دیا۔ مجھے آپ سے محبت ہے، ہاں ذوالفقار، میں آپ کو چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے زندگی میں پہلی بار ان سے کہا۔ کیا کہا؟ ذوالفقار، زلفی چچا سے میں اب صرف ذوالفقار بن گیا۔ جانتی نہیں ہوں کہ میں تمہارے ہونے والے شوہر کا چچا ہوں اور تمہارے والد کا قریبی دوست؟ تمہاری اور میری عمر میں دنوں کا نہیں، سالوں کا فرق ہے۔ 22 سال بڑا ہوں میں تم سے۔ تمہیں یہ کہتے ہوئے تو شرم کرنی چاہیے ونزا۔ انہوں نے قطرے چنچلاہٹ سے میری بات کا جواب دیا۔ زلفی، یہ میری عمروں کے بھید بھاؤ، یہ سالوں کے فرق کم سے کم محبت میں جائز نہیں۔ محبت تو وہ بے لوث جذبہ ہے جو اس طرح کے تفرقات کو پاؤں تلے رون کے آگے چلا جاتا ہے۔ اگر ان فاصلوں کو محبت گنتی تو شاید دنیا میں کہیں بھی اس کا وجود نہ ہوتا۔ میرا تیقن بھرا لہجہ ذوالفقار کا امتحان لے رہا تھا۔ وہ پہاڑ کی مانند مضبوط انسان، بلند قامت، سراپا اور دل فریب نینک رکھنے والا شخص پل بھر کو کمزور پڑتا دکھائی دیا۔ ونزا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تم میرے لیے بیٹیوں کی طرح ہو۔ بیٹی تو نہیں ہوں نا، اور آپ کا اور میرا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ آپ سے نکاح کی اجازت ہے مجھے ذوالفقار، میرا اعتماد اب آپ پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ ونزا، بند کرو یہ بکواس، وہ چلائے۔ زلفی، مجھے آپ سے محبت ہے۔ میں نے پھر اقرار کیا۔ چپ ہو جاؤ، یہ ان کے سخت کا کوئی امتحان تھا؟ آئی لو یو زلفی، آئی لو یو، میں پہلے سے بلند آواز میں چلائی۔ تڑاخ تڑاخ تڑاخ، 3 زوردار تھپڑ میرے گالوں پر پڑے تھے۔ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر موجود تھی۔ میرے کمرے میں لگی کھڑکی صبح کی موہم روشنی سے جلملا رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ خواب تھا، اور پھر انسان وہی کچھ تو خواب میں دیکھتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ کبھی چاہتے، کبھی ارمان، تو کبھی محرومیاں اور تلخیاں۔ لیکن آج جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ وہ بھی وہی کچھ تھا جو میں سوچتی تھی، لیکن یہ خواب سراسر میرے اندر کا ڈر تھا، ایک خوف کی جھلک تھی جو 8 سال کی عمر سے میرے اندر جڑ پکڑ چکی تھی اور اب ایک تناور شجر کا روپ دھار چکی تھی۔ مجھے ذوالفقار احمد سے محبت تھی، آج سے نہیں، پچھلے 10 سال سے، جب میں صرف 8 سال کی تھی تب سے۔ ذوالفقار احمد کی محبت نے میرے دل کی کچی مٹی میں ایک کومپل کھلائی تھی، اور وہ کومپل اتنے سالوں سے اگر مرجھائی ہے تو میں نے اسے پھر سے راب کیا ہے، ٹوٹی ہے تو میں نے اسے پھر سے جوڑا ہے، اور اب تو یہ کومپل کی ایک چھاؤں دار درخت کا روپ بھر چکی ہے، جس کے دل فریب چھاؤں میری پوری زندگی کی سائبان جیسی ہے، جس میں ہر دکھ، ہر تکلیف چھپ جائے۔ میں ونزا علی اپنے پورے ہوش و حواس میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے ذوالفقار احمد سے محبت کی ہے، صداقت پر مبنی محبت، لازوال انمٹ محبت۔ میں شک وہ عمر میں مجھ سے بے شک وہ مجھ سے عمر میں 22 سال بڑا ہے، بے شک اس نے مجھے بیٹی کی طرح دیکھا، اور بے شک اس کے بھتیجے انوش احمد سے میری بات پکی ہو چکی ہے۔ ہر حقیقت سے بالاتر، حد سے اوپر اٹھ کر ایک سچ ہے کہ میں اسے محبت کرتی ہوں، آج سے نہیں، ابھی سے نہیں، ہمیشہ سے، اور ہمیشہ تک کرتی رہوں گی۔ مجھے صرف ذوالفقار یا زلفی کہہ کر نہیں بلا سکتی تھی، چچا نام کا لفظ مجھے ہمیشہ استعمال کرنا پڑتا تھا۔ ہاں ونزا، کیسی ہو تم؟ آج اتنی صبح صبح کیسے فون کر لیا؟ وہ مسکرائے تھے۔ بس آپ کی یاد ہی اتنی آئی، 3 دن سے نہ آپ آئے اور نہ ہی فون کیا۔ میں کتنی اداس تھی آپ کے بغیر۔ میں نے اپنی اداسی واضح بیان کر دی۔ اس پر وہ ہنسے تھے، یا شاید مجھ سے اس طرح کی شکوے شکایت سننے کی بھی انہیں عادت پڑ چکی تھی۔ کتنا ڈرتی ہو تم ونی؟ وہ اصل میں ایک ضروری سرجری کرنی پڑی تھی، اور شمیل کو بھی کل سے بخار ہے۔ ویسے تمہیں شمیل بہت یاد کر رہا ہے۔ آج گھر انہوں نے ہمیشہ کی طرح آفر کی۔ کیسے آؤں میں؟ ڈرائیور دوپہر کو مجھے کالج سے گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور ماما مجھے شام کے وقت گاڑی چلانے نہیں دیتی۔ میں نے جان کر بہانہ بنایا۔ پھر ایسا کرو، انوش کو فون کر تو وہ تمہیں لے آئے گا۔ ہمیشہ کی طرح ان کے دل میں پہلے اپنے لاڈلے بھتیجے کا خیال ہی آیا۔ موصوف بھی لفظ چچا کی طرح زلفی کا دم چھلائی تھا۔ جی نہیں، مجھے اس کے ساتھ آ کر بور نہیں ہونا ہے۔ ایسی بات تو رہنے دے، میں پھر کبھی آ جاؤں گی۔ میں نے روٹنے کی ایکٹنگ کی۔ ایک تو تم ناراض بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہو۔ اچھا ایسا کرو، شام 6 بجے تیار ہے نا؟ میں کلینک سے جلدی فارغ ہو کر تمہیں گھر سے لیتا جاؤں گا۔ بھائی کو بھی تیار کر لینا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک اور آفر پیش کی۔ نہیں نہیں، ماما کی طبیعت بہتر نہیں ہے، میں البتہ تیار ہوں گی۔ مجھے اپنے ساتھ کم از کم کوئی دم چھلا لگانے کی خواہش نہ تھی۔ اوکے کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا۔ شام کو وہ حسب سابق 1 گھنٹہ لیٹ تھے۔ 7 بجے کے قریب ان کی گاڑی ہمارے گھر کے گیٹ کے آگے رکی۔ میں اپنے کمرے کے ٹیرس میں کھڑی ان کے منتظر تھی۔ وہ گاڑی گیٹ کے اندر پارکنگ میں پورچ میں کھڑی کر کے اترے اور صدر دروازے سے اندر آ گئے۔ میں نے بھی جلدی جلدی اپنا سراپا شیشے میں دیکھا، دوپٹے کا کندھے پر نفاست سے سجایا، اور اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ڈھیروں پرفیوم سے ایک دل فریب مہک والی پرفیوم نکالی اور اپنے اوپر چھڑکی۔ آج میں نے جان بوجھ کر فیروزی رنگ پہنا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اسکائی کلر زلفی کا پسندیدہ کلر ہے، اور پنک اور اسکائی کلر کا کنٹراسٹ ان کا فیورٹ کنٹراسٹ ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کمرے کے کارپیٹ اور پردوں میں بھی اسکائی بلو ہی استعمال کروایا ہوا تھا۔ میں نے خود پر ایک آخری نظر ڈالی۔ میں آج کی ملاقات کے لیے بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، بلکہ بہت خوبصورت بھی۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو وہ مما سے وہم گفتگو تھے۔ پاپا کے جانے کے بعد مما کے خیر خواہ ہوں میں، جو کہ پاپا کی طرف سے ہوں، صرف ذوالفقار ہی تھے۔ وہ پاپا کے ساتھ اسکول کے زمانے میں سے تھے۔
پھر اکٹھا میڈیکل کالج سے MBBS کیا اور بعد میں دونوں نے ہی سرجری میں اسپیشلائزیشن کی۔ پاپا نے کالج کے ختم ہونے سے پہلے ہی اپنی کزن فرحانہ سے شادی کر لی، جبکہ ذوالفقار کی زندگی میں پہلی بار ہما آنٹی آئیں جب وہ MBBS فائنل ایئر میں تھے۔ ہما آنٹی یقیناً ایسی تھی کہ انہیں پسند کیا جائے، گندمی رنگت، کھڑے کھڑے نقش، بھرپور سراپا، لیکن مجھے وہ کچھ زیادہ اچھی نہ لگتی تھی، کیونکہ جب ذوالفقار نے ہما آنٹی سے شادی کی تب میں 11 سال کی ہونے والی تھی، اور ذوالفقار کو میں تب بھی پسند کیا کرتی تھی، یا پھر شاید کچی مٹی میں محبت کی کومپل کی جڑ رکھ چکی تھی۔ لیکن سال بھر میں ہما آنٹی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اپنے پہلے بیٹے شمیل کی پیدائش کے بعد ان کی موت نے جہاں شمیل کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، وہاں ذوالفقار کو بھی بکھیر گئے تھے۔ ایسے میں انہیں پاپا ہی سنبھال پائے تھے، لیکن پاپا بھی زیادہ دن انہیں سنبھالنے کے لیے زندہ نہ رہے۔ ایک دن ایک ظالم حادثہ انہیں بھی اپنے سب سے بہت دور لے گیا۔ ایسے میں میرا ماما اور فائزہ باجی کا کوئی نہ تھا، ہم تینوں اکیلی بے سہارا عورتیں کہاں جاتی۔ ایسے میں ذوالفقار اپنا غم بھلا کر ہمارے ہی ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے پاپا کے اسپتال کو بند نہیں ہونے دیا، بلکہ خود پاپا کی جگہ وہاں کے مین ڈاکٹر بن گئے۔ نئے اسٹاف کے لوگ لے آئے، ماما کو ہر ماہ ایک اچھی خاصی رقم فراہم کرتے رہے۔ فائزہ باجی نے گریجویشن کیا تو 2 سال قبل انہی کی پسند سے ان کی شادی عمر بھائی سے ہو گئی، اور میری تعلیم کا سہرا بھی ذوالفقار ہی کے سر جاتا ہے۔ میں میڈیکل کے فرسٹ ایئر میں تھی، انٹری ٹیسٹ کی تیاری بھی انہوں نے ہی مجھے کروائی، اور ابھی میری تھوڑی بہت ہیلپ کر دیا کرتے ہیں۔ آ جائیں محترمہ، دیکھیں ہم لینے آ گئے۔ اب تو ناراضگی نہیں، وہ ہمیشہ کی طرح اپنی جادوئی مسکراہٹ بکھیر کے بولے۔ اس عمر میں وہ کتنے جاذب نظر لگتے تھے، متناسب جسم، کشادہ چہرہ، بھرپور مسکراہٹ، کچھ کالے کچھ سفید بال، چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں جن کی وجہ سے میں انہیں کبھی کبھی چائنیز مین بھی کہا کرتی تھی۔ آپ سے تو ناراض ہونا ہی چاہیے، دیکھیں نا ماما، اتنے دن گزر جاتے ہیں، ہماری خبر بھی نہیں لیتے، جانتے بھی ہیں ہم کو ان کی کتنی عادت ہے۔ میں نے شکوہ کیا تو ماما مسکرا دی۔ ہاں بھائی زلفی، ہماری تو طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، اگر تم نہ ہو جانتے ہو 2 دن سے ونزا کے سر میں مسلسل درد ہو رہا ہے اور بے وجہ چڑچڑاہٹ بھی تاری رہی ہے۔ ماما نے میری فیور میں چند الفاظ کے اچھا نبض دکھاؤ۔ انہوں نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑا اور میری کلائی پر انگلی ٹکا دی۔ پل بھر کو میرے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑا، مجھے کچھ ہونے لگا۔ اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے کے لیے میں نے فوراً ہی اپنی کلائی ان کے ہاتھ سے چھڑا لی۔ اپنی یہ ڈاکٹری رہنے دیں اور چلیں، واپس آ کے مجھے اپنے ٹیسٹ کی تیاری بھی کرنی ہے، پہلے ہی آپ لیٹ ہیں۔ بھابھی اگر میں 2 منٹ اور یہاں رہا تو شاید کل سے ڈاکٹر نہیں مریض کے لاؤں۔ چلو پھولن دیوی، انہوں نے پیار سے میرے بالوں کو بکھیر دیا۔ ماما بھی مسکرا دی۔ پھر میں ذوالفقار کے ساتھ ان کی گاڑی تک آئی، فرنٹ سیٹ پر بڑی شان سے بیٹھ گئی۔ ماما نے گیٹ کھولا اور ذوالفقار نے گاڑی باہر نکال لی۔ ہاں بتاؤ کہ کالج کیسا جا رہا ہے؟ انہوں نے ڈرائیونگ سے دھیان ہٹا کے مجھے مخاطب کیا۔ اچھا جا رہے ہیں، بس ذرا پریکٹیکلز مشکل ہوتے ہیں۔ ہاں 2 دن پہلے انوش سے میری بات ہوئی، اسے بھی اپنے انجینئرنگ کالج کے پریکٹیکلز ہی پریشان کرے۔ تمہاری بات ہوئی انوش سے؟ وہ پھر بولے نہیں۔ میں نے مختصر سا جواب دیا۔ کر لیا کرو بات بیچارے سے، تمہارا مستقبل ہے وہ۔ اور سناؤ فائزہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں گی، کافی دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، مجھے بوریت ہو رہی تھی دوسروں کی باتیں کر کے۔ بھائی کا خیال رکھا کرو ونزا، اتنا ہائی بلڈ پریشر اچھا نہیں ان کے لیے۔ وہ پنایت سے بولے۔ آپ مجھ سے ہمیشہ دوسروں کی بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ میرے بارے میں اپنے بارے میں باتیں نہیں ہو سکتی؟ انوش، فائزہ باجی، مما میں بھی کچھ ہوں کہ نہیں؟ میں نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ او ہو، ایک تو تمہارا تھرمامیٹر کا پارا ہائی رہتا ہے۔ اچھا بابا بتاؤ تم کیسی ہو، تمہاری صحت کیسی ہے، اتنی دبلی کیوں ہو رہی ہو؟ وہ منانے کی کوشش کرنے لگے۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے، آپ کی نور سے فائزہ باجی سے مما سے ایک دوستی ہے، ایک فرینڈشپ کا بونڈ ہے جو کہ میرے ساتھ نہیں ہے، اس لیے آپ کو ان سب کا خیال رہتا ہے، میرا نہیں رہتا۔ میں نے ان کو کچھ باور کرانا چاہا۔ پاگل لڑکی، ایسی سوچ کیوں رکھتی ہو؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں سب سے زیادہ تم ہی سے اٹیچ ہوں، میری انڈرسٹینڈنگ تمہارے ہی ساتھ ہے۔ ذوالفقار کا چہرہ پل بھر کے لیے حیران ہوا، پھر مسکرا اٹھا۔ اچھا مجھے تو ایسا نہیں لگتا، ہمارے درمیان نہ دوستوں جیسی باتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی دوستوں کی طرح کی ملاقاتیں۔ آپ ابھی تک مجھ سے ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے کہ میں ابھی تک 10-12 سال کی ہوں۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے زلفی، پتہ نہیں میرے منہ سے نکلا تھا یا میں نے جان کر کہا تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ پل بھر کو مجھے خود بھی ان کے طرح زلفی پکارنا عجیب لگا، لیکن اس پر وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں تو دوست بنایا تو پہلا اصول دوستی میں بے تکلفی کا ہوتا ہے، نو سوری، نو تھینکس، نو فارمیلٹی، جسٹ فرینڈشپ۔ میں نے اعتماد سے کہا تو انہوں نے مسکرا کے اوکے کہہ دیا۔ میں نے کیسے پلیئر آن کیا تو کسی گلوکار کا مدھر آواز گونجی، وہ شاید کوئی غزل تھی جس کے بول تھے۔ میری سانسوں کی جو مہکا رہی ہے، یہ پہلے پیار کی خوشبو تیری سانسوں سے شاید آ رہی ہے، میری سانسوں کو جو مہکا رہی ہے۔ کیا بور گانے لگاتے ہیں آپ؟ میں نے بوم بنا کر کہا۔ بھائی عمر کا تقاضا ہے میرا، 40 جینے کا پھلانگ چکا ہوں، آدھی عمر تو گزر گئی، اب اس طرح کے شوق ہیں، غزلیں سننا، لوگوں میں زندگی بانٹنا۔ اس وقت آپ اپنے اندر بھرپور زندگی سمو کے بولے۔ پہلا پیار زلفی، پہلے پیار کی خوشبو کیسی ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کیوں میں نے یہ سوال کیا تھا۔ میرے سوال پر وہ پل بھر چپ رہے، پھر لمبی آہ بھر کر بولے، کیا تم نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے؟ پہلا پیار کی جس کی مہک تا حیات ان سانسوں میں جگمگاتی رہے، جس کی خوشبو تمام جیون کو معطر کر کے رکھتی ہے۔ یوں تو ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن پیار ہر احساس کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے، ایک نیا رنگ دیتا ہے۔ وہ پیار کی لمبی وضاحت کرنے کے موڈ میں تھے۔ ان کا یہ روپ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا،
کبھی پیار ہونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا ونزا، کتنے خواب اتر آئے ہیں ستاروں میں، کتنے رنگ لے آتی ہیں بارشیں، ہجر کے درد کس طرح بانٹتا ہے تنہائی، چاند ملن کی تڑپ کس قدر بڑھا دیتی ہے ڈلتی دھوپ۔ پیار ہونے کے بعد کبھی گلاب کی طرح دیکھنا ونزا، اس کی زندگی زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہوتی ہے، ڈالی پہ ہو تو چند دن، ڈالی سے بچھڑے تو کچھ نہیں، لیکن ایک پیار ہی ہے جو اسی گلاب کی کتابوں کے گھر میں برسوں تک زندہ رہتی ہے، اس کی خوشبو کی یادوں میں سینچتا ہے۔ انہوں نے بھرپور لہجے میں کہا، آپ اتنے رومانٹک ہیں، مجھے علم نہ تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، آج ہی تو دوستی کی ہے، آہستہ آہستہ سب علم ہو جائے گا۔ موبائل فون پر کتنی دیر سے بیل بج رہی تھی، لیکن عالم قنوتگی میں فون اٹینڈ کرنے کا میرا موڈ ہی نہ ہوا، لیکن جب فون کرنے والے نے بھی ڈھیٹ پن کا ثبوت دیتے ہوئے ٹرائی کرنا بند نہیں کیا تو مجھے مجبوراً فون اٹھانا پڑا۔ انوش کا موبائل نمبر اسکرین پر جلملا رہا تھا۔ پہلے تو میں نے فون آف کر دینا چاہا، لیکن میں نے بنا کچھ سوچے یس کا بٹن پریس کر دیا۔ بولا، انوش کیوں فون کیا؟ میں نے بیزاری ہی ظاہر کی۔ اف اللہ، کچھ آداب محبت بھی ہوتے ہیں، اور اگر محبت نہیں تو آداب تمیز بھی ہوتے ہیں بھائی۔ فون سنتے وقت ہیلو، سلام، دعا، ہائے وغیرہ کہنا ممنوع ہے؟ انوش نے حسب صافک اپنے رائے کا اظہار کیا۔ وقت ضائع کیے بغیر بات کرو، میرے پاس فرصت نہیں، تمہارے پاس صرف 10 سیکنڈ ہے۔ میں نے گنتی شروع کر دی۔ ارے سنو، کل زلفی چچا کی سالگرہ ہے، میں شام کو ان کے گھر پر ایک سرپرائز پارٹی دینا چاہتا ہوں، تم بھی آ جانا۔ اس نے یہ کہہ کر سانس لی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم انہیں نہیں بتاؤ گے تم انہیں پارٹی دے رہے ہو؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ آف کورس میں نہیں بتاؤں گا، اور نہ ہی تم انہیں بتاؤ گی کہ میں نے ان کے لیے کوئی سرپرائز پارٹی ارینج کیا۔ وہ چمک کر بولا، اوکے۔ میں نے بھی مسکرا کے حامی پڑھ لی، لیکن اشون کا فون بند ہوتے ہی میرے دل میں عجیب سا خیال آیا۔ پچھلے کتنے سالوں سے میں زلفی کو ان کی برتھ ڈے وش کرتی آئی تھی، لیکن اس طرح کبھی انوش کے ساتھ تو کبھی مما پاپا کے ساتھ انہیں سرپرائز پارٹی دے کر کتنے سالوں سے میں نے ان سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن کہہ نہ پائی۔ ان کے پیچھے اور چاہے کتنے بھی وجوہات ہوں، اولین وجہ یہ تھی کہ دوسروں کی موجودگی میں ذوالفقار سب کے ہوتے ہیں، لیکن کم سے کم میرے نہیں ہوتے۔ لیکن اس بار میں چاہتی تھی کہ وہ میرے ہوں، صرف میرے، اس لیے میں اس بار ان کے ساتھ اور کسی کی بھی موجودگی نہیں چاہتی تھی، کسی صورت نہیں۔ میں نے بیٹھے بٹھائی ایک پلاننگ کی، اور اگلے ہی لمحے اس پر عمل کرنے کے لیے ذوالفقار کے گھر پہنچ گئی۔ میں ذوالفقار کو ان کی پسند کا برتھ ڈے گفٹ دینا چاہتی تھی۔ ان کی پسند جاننے کے لیے میرے لیے شمیل بہت مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ شمیل ذوالفقار 6 سالہ شرارتی سا بچہ تھا، جو کہ نہ صرف ذوالفقار کو بلکہ سبھی کو، یہاں تک کہ مجھے بھی بہت پسند تھا۔ وہ تھا ہی ایسا گول مٹول سا، اپنی عمر سے 10 سال بڑی بڑی باتیں کرنے والا۔ ہیلو شمیل، کیسے ہو؟ میں گھر پہنچی تو وہ ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ ارے ونزا باجی، آپ پاپا تو گھر پر نہیں ہیں، وہ تو اسپتال میں ہیں۔ وہ فوراً میری طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن میں تو آپ سے ملنے آئی ہوں شمیل، آپ کے پاپا سے تو میں مل لیتی ہوں کبھی کبھی۔ میں بھی ان کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی جہاں وہ اپنے ویڈیو گیم سے کھیل رہا تھا۔ وہ بچہ، اچھا آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ جی ہاں۔ میں نے زور سے اسے پکڑا اور اس کے گال پر پیار کیا۔ اس سے میں بہت دیر تک باتیں کرتی رہی، کچھ ضروری، کچھ غیر ضروری، کسی کارٹون فلم کے کریکٹر کے بارے میں تو کبھی کسی گیم کے متعلق۔ میں انہی فضول باتوں کے ذریعے کچھ ضروری باتوں کی کھوج لگانا چاہتی تھی۔ بہت دیر بیٹھنے اور باتیں کرنے کے بعد میں نے اسے ذوالفقار کے کمرے میں چلنے کو کہا، اور اس نے فوراً حامی بھر لی۔ زلفی کا کمرہ تھا، میں نے ان کی مانوس مہک تھی اس میں ان کی، اور اس مہک میں غیر ارادی طور پر میں ان ہی کو محسوس کر رہی تھی۔ ان کے خد و خد، ان کی باتیں، ان کی محبت میرے اندر شور مچاتی محسوس ہوئی۔ ذوالفقار، ان کا وجود اور اس وجود سے منسلک ہر چیز کتنی مقدس تھی میرے لیے، کتنی اہم اور کتنی خوبصورت۔ لیکن المیہ تو یہ تھا کہ اتنے سالوں سے اس محبت کی بھنک بھی حاصل نہ کر پایا تھا، اس محبت کے وجود سے واقف نہ تھا۔ کیسے کہتی میں اس لیے کہ جب وہ خود ہی سے تسلیم نہ کر پاتا۔ میرا ہر خواب میرے سچ کی گواہی دے گا۔ وسعت دید نے تجھ سے تیری خواہش کی، میری سوچوں میں کبھی دیکھ سراپا اپنا، میں نے دنیا سے الگ تیری پرستش کی ہے۔ پورے ماحول پر آسمانی رنگ حاوی تھا، آسمانی پردے اور ان کے اوپر گلابی پھولوں والی بیڈ شیٹ، اور سائڈ لمپ کے اوپر بھی پردوں والا ہی کپڑا چڑھا تھا۔ بیڈ کے اوپر ذوالفقار اور روما آنٹی کی شادی والی تصویر، جس میں دونوں ہی خوش لگ رہے تھے، کتنے مکمل لگ رہے تھے دونوں وہاں۔ پل بھر کو میں نے خود کو ہما آنٹی کی جگہ پر رکھ کر دیکھا۔ زلفی کے کمرے میں مجھے اس کے وجود کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنے خیالوں میں مگن ہونے کے باوجود میں شمیل کا پتہ ہی نہ لگا پائی۔ وہ تو اپنے پاپا کے کمرے کے نرم بستر پر سو چکا تھا۔ یہ بچوں کی دنیا میں عجیب خوابوں پر مشتمل ہوتی ہے، جہاں جیسے دل کیا سو گئے، جب چاہا جاگ گئے۔ ذوالفقار کی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی کچھ کھوج رہی تھی، شاید کچھ مل سکتا ہو، ان کی پسند ناپسند کے متعلق کچھ سراغ یا پھر کوئی نشان۔ ایک دراز کھولی تو اس میں فائلیں تھیں، چھوٹی بڑی کئی فائلیں۔ دوسری دراز میں کئی الٹ پلٹ چیزیں سے بھری تھی، کئی سارے پین، کاغذ، وزٹنگ کارڈ، دعوت نامے وغیرہ وغیرہ۔ تیسری دراز میں میڈیکل کی کچھ کتابیں تھیں۔ میں نے جلا کر دراز بند کر دی، پھر دوبارہ کھولی۔ دوسری والی دراز میں اندر تک ہاتھ ڈالا تو کوئی چیز میرے ہاتھ سے ٹکرائی، شاید کوئی کتاب نما چیز۔ میں نے اسے گھسیٹ کر باہر نکالا، وہ کوئی ڈائری تھی۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں سے چند تصاویر کارپیٹ کے اوپر گر گئیں۔ میں نے انہیں اٹھا کے غور سے دیکھا تو وہ ہما آنٹی کی تصاویریں تھیں، شاید پریگننسی کے وقت کی۔ میں نے وہ تصویریں اس ڈائری میں اور ڈائری اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال لی، نہ جانے کس خیال کے تحت، لیکن میں یہ کر چکی تھی۔ پھر میں وہاں زیادہ نہیں رکی تھی اور کام والی کو بتا کے واپس گھر آ گئی۔
ہما میری زندگی میں جتنی خاموشی سے آئی تھی اتنی خاموشی سے واپس لوٹ گئی، دور بہت دور ترقیوں میں، خلا کی وسطوں میں، جہاں نہ میں پہنچ سکتا ہوں نہ میرا تخیل۔ اسے جتنی سادہ زندگی بسر کی اتنی سادگی سے وہ موت کو بھی اپنا گئی۔ وہ عورت جس کا وجود میری روح کے لیے باعث مسرت تھا، وہ عورت جو میرے لیے محبت کا زندہ اور سالم سراپا تھی، وہی عورت آج میرے سامنے اپنی سانسیں توڑ گئی۔ اتنی خاموشی سے اس کی روح ہمارے چھوٹے سے گھر کے در و دیوار سے پرواز کر گئی کہ میں خود بھی جان نہ پایا۔ اس نے اس گھر کو خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، اس گھر کو جسے وہ اپنی ننھی سے جنت کہا کرتی تھی۔ اس گھر سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ اس کی روح اس گھر کے در و دیوار میں تحلیل ہو چکی ہے، جو کبھی یہاں سے جائے گی نہیں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ رشتے اور اس گھر کے سار میں سے روک نہ پائیں گے۔ تنہائی کا احساس اس قدر گہرا ہے کہ زندہ رہنا بھی عجیب لگتا ہے، لیکن ہما کو میری تنہائی کا مجھ سے زیادہ خیال تھا، اس لیے تو اپنے جانے سے قبل وہ مجھے شمیل دے گئی، جس کا نعم البدل تو نہیں، البتہ میری زندگی کی واحد امید ضرور ہے۔ زلفی کی ڈائری کا یہ واقعہ اور یہ تحریر میری پلکیں بھگو گئی۔ وہ باہر سے کتنے بھی بہادر بننے کی کوشش کرتے ہوں، لیکن ان کا دل بہت نرم ہے۔ پل بھر کو مجھے ہما آنٹی پہ رشک آیا کہ ان کی زندگی میں کتنے اچھے انسان کا ساتھ انہیں ملا، جو ان سے اتنی گہرائی سے محبت کرتا ہے۔ پل بھر کو مجھے ان سے جلن بھی آئی کہ آخر اتنی محبت زلفی نے کسی اور سے مجھ سے کیوں نہیں کی۔ اس طرح ملے جلے جذبات کے زیر اثر میں نے ڈائری کے چند اوراق آگے پلٹے۔ پتہ نہیں زندگی نے مجھ سے امتحان لینے کا سلسلہ شروع کیوں کر دیا ہے۔ آج ندیم نے اپنا راستہ مجھ سے بلکہ پوری دنیا سے الگ کر لیا۔ ہما کے جانے کے بعد ایک وہی تو سہارا تھا میرا بازو، میرا رونے والا کندھا، میرے درد کا درما۔ آج وہ درما بھی مجھ سے میرے خدا نے لے لیا۔ شکایت کس سے کروں کہ یہ معاملہ تو خدا کا ہے۔ ہما نے میرے لیے شمیل کو چھوڑا اور ندیم نے میرے لیے فائزہ اور ونزا کو۔ سچ کہوں تو میں بکھر گیا ہوں، لیکن اگر میں بکھر گیا تو فائزہ اور ونزا کا کیا ہوگا؟ فائزہ تو پھر بھی سمجھدار ہے، فرحانہ بھابی کا سہارا بنی ہوئی ہے، لیکن ونزا، میں جب بھی اس کے معصوم نئے نقش کو دیکھتا ہوں، اس کی آنکھوں میں پناہ تشنگی پاتا ہوں تو تڑپ اٹھتا ہوں۔ یقیناً اس نے نہ صرف اپنے باپ بلکہ ایک دوست بھی کھویا ہے، لیکن میں ونزا کے ساتھ رہوں گا۔ میں اس کی اس تشنگی کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، میں اس کا دوست بنوں گا، اس کی زندگی میں حائل ہر رکاوٹ کو دور کر کے اسے نئی منزل دکھاؤں گا۔ اپنے بارے میں زلفی کے اتنے اچھے خیالات پڑھ کے پل بھر میں جھوم اٹھی۔ آگے ایک اور وقت میرا منتظر تھا۔ انوش ونزا کو پسند کرتا ہے، اسے اپنانا چاہتا ہے، اس کے بارے میں بہت نازک جذبات رکھتا ہے۔ مجھے اس کی بات بے حد پسند آئی۔ فائزہ کی بارات والے دن میں نے فرحانہ بھابی سے بات بھی کی، انہوں نے بڑی خوشی سے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، لیکن پرسوں جب انہوں نے ونزا کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئی ہے، اور بقول اس کے وہ انوش سے پیار نہیں کرتی، پگلی بچی ہے نا اس لیے، لیکن مجھے یقین ہے ایسا وہ سمجھ جائے گی سب کچھ۔ ذوالفقار کی لکھی یہ تحریر حالانکہ مجھے کچھ زیادہ اچھی نہ لگی، لیکن اطمینان مجھے ایک چیز کا تھا کہ ہاں میں کچھ ہوں ان کی نظر میں، ان کے دل میں میری اہمیت بھی، اور چونکہ انہیں میری فکر ہے اس لیے مجھ سے منسلک ہر چیز کی انہیں فکر ہے۔ اس طرح کی سوچوں کے زیر اثر میں نے کل کی پلاننگ کی اور کل کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کی اور آرام سے کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں ان کے کلینک کے دروازے کے عین سامنے تھی۔ آج مجھے اٹھنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ اٹھنے کے بعد مجھے درزی کے پاس جانا پڑا۔ وہ سوٹ لیا جو کہ میں نے اسپیشلی آج کے دن کے لیے بنوایا تھا، فیروزی کلر کا جارجٹ کا سوٹ اور چائنا سلک کا گلابی اور فیروزی شیڈ کا دوپٹہ۔ تیار ہونے کے بعد میں نے مما سے اجازت لی اور سیدھا شفا نرسنگ ہوم پہنچ گئی، جس کا سنگ بنیاد میرے پاپا نے ہی رکھا تھا۔ ذوالفقار کی ڈیوٹی کے اوقات صبح 10 سے 1 بجے اور شام 6 سے 9 تک تھے۔ میں 12 بجے ان کی کلینک پہنچ چکی تھی۔ آج شاید میری قسمت اچھی تھی کہ مریضوں کی تعداد کافی کم تھی۔ 15 منٹ باہر انتظار کیا اور پھر ان کا دروازہ نوک کر کے اندر آ گئی۔ انہوں نے دیکھا، ایک بھرپور نظر ڈال کے، کچھ حیرانی سے، کچھ خوشگوار سے، حیرت سے، اور ان کی آنکھیں مجھے ایک عجیب سے احساس میں گرفتار کر گئی۔ احساس ایک ماورائی سا۔ پل بھر کو مجھے یوں لگا کہ جیسے میں دنیا کی سب سے اہم شخصیت ہوں۔ پتہ نہیں ان کی آنکھوں میں ایسا سحر کیوں تھا۔ ارے ونزا تم، حیرت ہوئی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آئے۔ کلینک کے اندر کا ماحول بھی خوابناک تھا۔ ویل کارپیٹڈ کمرہ، اے سی کی خنک ہوا۔ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے مجھے صوفے پر بٹھایا۔ آج تو بالکل شہزادی لگ رہی ہو، تمہیں پتہ ہے آج تم نے میرے پسند کا رنگ پہنا ہے۔ انہوں نے میرے دونوں گالوں پر پیار سے ہاتھ رکھے۔ ایک عجیب سے احساس نے مجھے گھیر لیا۔ اچھا، عجیب اتفاق ہے، ویسے مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ آپ کا بھی پسندیدہ کلر ہے۔ میں نے صفائی سے ایک جھوٹ گھڑ لیا۔ یہ بتاؤ اس طرح اچانک کیسے آنا ہوا؟ وہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے ٹیبل تک گئے اور فون اٹھایا۔ ہاں سلمان، یہ بتاؤ کتنے مریض باقی ہیں؟ 3۔ اچھا، کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے؟ تو پھر ایسا کرو، ڈاکٹر شازیہ سے کہو کہ انہیں اٹینڈ کر لیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون رکھا اور دوبارہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا آج کا سارا دن میرے ساتھ گزارنا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، انہیں انفارم کیا تھا؟ اچھا، وہ کس خوشی میں؟ وہ مسکرائے۔ میں صوفے سے اٹھی ان کی کرسی کے نزدیک آ گئی۔ ان سے بہت قریب آ کے میں مخاطب ہوئی، وہ اس خوشی میں کہ آج کا دن آپ کا جنم دن ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے انہی کے اس انداز میں کہا۔ وہ بھی مسکرا دیے۔ اوہو بھائی، تمہیں تو یاد ہے۔ ان کی خوشبو مجھے اپنی سانسوں کی معطر کرتے ہوئے محسوس ہوئی۔ مجھے یاد نہیں ہوگا تو کسے یاد ہوگا؟ مجھ سے زیادہ نزدیک اور کون ہے آپ کے؟ میں نے واہلانہ پن سے اپنی آنکھیں ان پر جمائی، لیکن انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ انوش نے بھی اس بار وش نہیں کیا۔ پھر اس دم اچھلے کا ذکر آ پہنچا۔ آج آپ کو اپنے سارے پروگرام کینسل کرنے پڑیں گے۔ نو کلینک، نو پیشنٹ، نو میٹنگ۔ میں نے پورا پروگرام بنا لیا ہے۔ ابھی ہم لنچ کرنے کسی ریسٹورنٹ میں جائیں گے۔ لنچ کے بعد ہم آپ کے گھر چلیں گے۔ آپ کی پرانی تصویریں
کھول کر دیکھیں گے۔ اس کے بعد شام کو ہم ساحل سمندر پر جائیں گے اور ولیج سے ڈنر کرنے کے بعد ہم گھر واپس آئیں گے۔ میں نے یہ پروگرام سوچ سمجھ کر بنایا تھا کیونکہ ذوالفقار کی ڈائری میں ایک ایسی سی سالگرہ کی شام کا ذکر تھا جسے انہوں نے ہم آنٹی کے ساتھ ٹھیک اسی طرح منایا تھا۔ میرا بنایا ہوا یہ پروگرام سن کر وہ کچھ لمحے خاموش رہے۔ حیرانی اور اضطراب کے ملے جلے تاثرات تھے ان کے چہرے پر، جیسے کہ برسوں بعد کسی کھوئی ہوئی چیز کے مل جانے پر ہوتے ہیں، کچھ خوشی کے، کچھ حیرانی کے۔ کیا ہوا؟ میرا پروگرام پسند نہیں آیا کہ؟ ارے نہیں، بس ویسے ہی۔ چلو آج تمہارے پروگرام پر ہی عمل کریں گے۔ ویسے ونزا، آج سالوں بعد مجھے لگا کہ مجھے چاہنے والا کوئی ہے۔ انہوں نے پیار سے کہا۔ میرے دل میں پھول کھل اٹھے اور ہم دونوں پھر کلینک سے نکل کر لنچ کرنے ریسٹورنٹ میں آج میں نے جان کر باقی چیزوں کے ساتھ بون لیس ہانڈی بھی منگوائی تھی کیونکہ یہ ڈش ذوالفقار کی فیوریٹ تھی۔ ہما آنٹی نے بنوا کے وہ کھایا کرتے تھے اور جب میں نے ان کے لیے منگوائی تو وہ حیران ہو گئی۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے سب کچھ بتا دوں کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پہلی محبت، پہلے پیار کی خوشبو کے لیے محسوس کرتی ہوں، لیکن ان سے باتیں کرتے کرتے میں ہمت نہیں کر پاتی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں اپنے اندر کے ڈرپوک لڑکی کو مار نہ سکی کیونکہ میں کہہ نہیں پاتی۔ یہ کوئی اتنا مشکل تو نہیں، انوش کتنی آسانی سے مجھے آئی لو یو کہتا رہتا ہے، پھر میں پچھلے 10 سال سے ایک مرتبہ بھی نہیں کہہ پائی۔ آخر کیوں؟ بے شک پہلے میں بچی تھی لیکن اب بچی نہیں ہوں، اب تو بالغ ہوں۔ ریسٹورنٹ سے نکلنے کے بعد ہم زلفی کے گھر آئے۔ خلاف توقع شمیل گھر پر نہیں تھا۔ کام والی نے بتایا کہ وہ انوش کے ساتھ گیا ہے۔ شکر ہے، ورنہ اس کی موجودگی میں ذوالفقار کم سے کم مجھ پر توجہ ہی نہیں دے سکتے تھے۔ ہم زلفی کے ہی کمرے میں بیٹھے، نیچے کارپٹ پر انہوں نے پرانے فوٹو البمز کے ڈھیر لگا دیے اور خود میرے سامنے بیٹھ گئے۔ کام والی چائے لے آئی اور میرے سامنے بیٹھے چائے کی چھوٹی چھوٹی ڈسکیاں لینے لگی۔ کتنی تصویریں تھیں ان کی کلیکشن میں، کالج کی، یونیورسٹی کی، میرے پاپا کے ہمراہ گریجویٹ بن جانے پر، ان کی شادی کی، ہنی مون کی، شمیل کی پیدائش وغیرہ وغیرہ۔ ہر تصویر میں ایک الگ ذوالفقار، ہر تصویر میں الگ زاویہ ان کی شخصیت کے۔ میں نے چند ساتوں بعد محسوس کیا کہ وہ بجائے میرے ساتھ تصاویر دیکھنے کے کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ آپ تصویریں کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا تو وہ جیسے چونک گئے۔ یقیناً میں نے ماضی کے دوریوں سے واپس حال میں کھینچ لائی تھی۔ ان کے چہرے پر حسرت و ایاس کی تاثرات اس بات کے گواہ تھے کہ وہ اس وقت میرے ساتھ مکمل طور پر نہیں بیٹھے بلکہ کہیں اور تھے، کسی اور کے ساتھ۔ کیا کہا تم نے؟ وہ متوجہ ہوئے۔ میں نے یہ کہا کہ آپ کسی سوچ میں ڈوبے ہیں، تصویریں کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میں نے ہلکا پھلکا ہونے کی کوشش کی۔ گڑے مردے کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں ونسا، میں اپنے ماضی میں ذرا بھی جانتا ہوں تو بہت اداس ہو جاتا ہوں۔ یوں تو ہر کسی کے ماضی میں کرواہٹ ہوتی ہے لیکن میرا ماضی بہت حد تک خوشگوار ہونے کے باوجود بھی مجھے اداس کر دیتا ہے۔ ونسا، میں پھر سے اکیلا ہو جاتا ہوں یہ ساری تصاویر دیکھ کر۔ یقیناً ذوالفقار کے چہرے پر تشنگی کے وہ سائے تھے جو میں پہلے کبھی دیکھ نہ پائی تھی۔ اچھا چلیں چھوڑیں، ہم مزید تصویریں نہیں دیکھتے۔ میں نے البمز پڑے ہٹائے۔ ارے نہیں دیکھو تم، یہ تو پہلے سے طے تھا، میں تو بس یوں ہی ڈسٹرب ہو گیا تھا، بوڑھا ہو رہا ہوں نا اس لیے۔ انہوں نے مسکرانے کی کوشش۔ ایک بات پوچھوں، بتائیں گے؟ میرے کہنے پر انہوں نے مثبت جواب دیا۔ ہما آنٹی ابھی تک یاد آتی ہیں آپ کو؟ یہ پوچھنا تھا کہ زلفی کے چہرے پر ڈھلتے شام کے سائے اترنے لگے، تنہائیوں کی انکن شام ان کی آنکھوں میں زندہ ہوں گے۔ وہ اپنی عمر سے کئی سال بڑے لگنے لگے تھے۔ ونزا، یاد تو ان کی آتی ہے نا جن کو پل بھر کے لیے فراموش کیا جا سکے، جو لوگ دل کی گہرائیوں تک اتر چکے ہیں، انہیں چاہ کر بھی کوئی کس طرح بھلا پائے؟ کیا کبھی سمندر کی کوئی موت سمندر کے اندر بسی ہوئی دولت کو کنارے پر پھینک سکی ہے؟ لاکھوں کروڑوں سپیوں کے موتی کیا کبھی کسی لہرانے سمندر سے باہر گرائے ہیں؟ ٹھیک اس طرح ونزا کو انسان چاہ کر بھی کسی کی یاد کے موتی دل کے سمندر سے نکال نہیں پاتا۔ اگر نکال سکے تو انسان کہاں کے لائے؟ انسان تو بہت انوکھی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کا دل وفا، محبت، نرمی، احساسات، پاکیزگی اور جانے کن جذبوں سے ملا کر بنایا گیا ہے۔ وہ بہت تفصیل سے، بہت وضاحت سے بولے، اپنے دل کے درد قطرہ قطرہ منتقل کرتے رہے میرے دل میں، میرے محبت بھرے دل میں۔ آپ اپنی یہ تنہائی ختم بھی تو کر سکتے ہیں۔ ہما آنٹی کے بعد آپ کو کبھی دوسرے ساتھی کا خیال نہیں آیا؟ میں آہستہ آہستہ اپنے جذبوں کے زیر اثر آ رہی تھی۔ ونزا، زندگی میں اہمیت صرف پہلی چیز کی ہوتی ہے، پہلا پیار، پہلی شادی، پہلا بچہ، پہلا لمس۔ بعد کی باقی چیزیں سب ڈھارس ہوتی ہیں اپنے دل کو جھوٹا اطمینان دلانے کے لیے۔ وہ جب بے دلی سے بولے، لیکن پھر بھی کوئی تو نعم البدل، میں بھی گویا بضد تھی۔ انہیں ونزا نہیں، ہما محبت کی تکمیل تھی۔ وہ ایک بھرپور عورت تھی جو کہ جتنی اچھی دوست تھی اتنی اچھی عورت تھی۔ اس کا وجود ہر لمحہ ایک نیا رنگ ہوتا تھا، یکسانیت سے بہت دور۔ میں جب کبھی بیمار ہوتا تو ایک ماں کی طرح میرے لیے فکر مند ہوتی تھی، کسی ٹینشن کے وقت ایک دوست کی طرح مجھے فریش کرتی۔ کبھی مجھے چھوٹے چھوٹے لطیفے سنا کر ہنساتی تو کبھی اپنی دوستی نہیں، کبھی اپنی اداسی بیکم و کاست مجھ سے شیئر کرتی۔ وہ مکمل عورت تھی، اور پھر جب شمیل کی آمد کی نوید ملی تو میری تکمیل گویا معراج پر پہنچ گئی۔ ایک مکمل گھر، ایک اچھی بیوی، قدرت کی دی ہوئی بے پناہ عزت اور اپنی اب اولاد کی نوید۔ اس وقت ذوالفقار احمد بہت مغرور ہو گیا تھا۔ ونزا، جب میں اپنے دونوں بازوں میں ہما کو تھام کے کہتا کہ میں اس دنیا پر حکومت کرتا ہوں تو وہ میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے کہتی ہے کہ ذوالفقار، اللہ سے ہمارے ساتھ کی دعا مانگو، اور میں غرور سے کہتا ہوں کہ اتنی مشکل سے تمہیں پایا ہے، اب تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور شاید میرا یہی غرور قدرت کو برا لگا اور صرف ایک ہی پھونک سے میرا پورا کا پورا گھر ونداس میں بوس ہو گیا اور میں تاحیات اکیلا رہ گیا۔ یہ کہتے ہوئے سٹورز انسان کی آنکھوں میں نم ہوئی ہو گئی، میں خاموشی سے انہیں سنتی رہی۔
پہلی مرتبہ اس کی باتیں میرے سامنے کر رہے تھے، لیکن میں پتہ نہیں کیا محسوس کر رہی تھی، کچھ عجیب احساس، کبھی جیت کے تو کبھی ہار کے۔ ہما کی جگہ کوئی عورت نہیں لے سکتی ونزا، وہ ٹھہر ٹھہر کے بولا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں ان کی جگہ لے کے دکھاؤں گی۔ ساحل سمندر پر کچھ دیر ہوا آنے اور ڈنر کرنے کے بعد گھر پر ہی اتر گئی۔ واپسی زلفی کے گھر جانے اور انوش کے سرپرائز پارٹی انجوائے کرنے کا میرا موڈ نہیں تھا، اس لیے میں گھر آ گئی اور وہ گفٹ جو میں نے زلفی کے لیے خریدا تھا وہ بھی اپنے ہینڈ بیگ میں ہی بھول گئی۔ نیوی بلو کلر کی ٹائی جس کے اوپر سلور سٹرائپس بنے ہوئے تھے، یہ ان کے لیے میرا پہلا تحفہ تھا، میرے نشیمن کا پہلا تنکا، میرے محبت کی گھر وندے کی پہلی وصل۔ ابھی تو مجھے پورا گھر وندا بنانا تھا اور ابھی مجھے بہت تنکے جمع کرنے تھے مجھے۔ کیسی رہی تمہاری کل کی شام پورا دن؟ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی ماما نے سوال کیا۔ شروعات تو اچھی ہوئی تھی، اینڈ بوریت والا ہوا۔ میں گرما گرم پراٹھے کھاتے ہوئے بولی۔ ونزا تم کسی ناول یا فلم کی بات کر رہی ہو کہ شروعات اچھی ہوئی اینڈ غلط؟ ماما مسکرا دیں، تبھی وہ دم چھلے صاحب تشریف لے آئے۔ ارے انوش بیٹا کیسے ہو، کہاں ہو اتنے دنوں سے؟ ماما اسے دیکھ کر ہی خوش ہو گئی۔ السلام علیکم آنٹی، میں تو ادھر ہی ہوں، لوگ پتہ نہیں کیوں عید کا چاند ہو گئے، دعوتوں پر بھی نہیں آتے۔ وہ یقیناً میری جانب اشارہ کر کے بولا۔ دعوت؟ کیسی دعوت بیٹا؟ یقیناً یہ اماں کے لیے نئی خبر ہی تھی، بس آنٹی جانے دے، پچھلی رات کا درد تو رانہ جگائیں۔ وہ میری طرف گھور کے بولا۔ کیسا درد بیٹا؟ ماما پریشان ہوئی۔ کل میں نے زلفی چچا کی سرپرائز برتھ ڈے پارٹی رکھی تھی، ان محترمہ مستقبل کی ڈاکٹر صاحبہ کو بھی دعوت دی تھی، لیکن یہ موصوفہ خود تو نہیں ہے، زلفی چچا کو بھی ڈنر کے لیے لے اڑی۔ ادھر میں اور شمیل اور فائزہ بچے 4 گھنٹے انتظار کرتے نہ زلفی چچا کلینک پر تھے نہ ہسپتال پر، اور نہ ان کا موبائل فون آن تھا۔ رات کو ونزا صاحبہ گھر چھوڑنے کے بعد وہ اسپتال گئے تو کوئی ایمرجنسی سرجری نکل آئی، کسی 7 سال بچے کی اپینڈکس کا آپریشن کرنا پڑا، اور وہ رات 2 بجے گھر آئے۔ ہمارے سارے سرپرائز کا بیڑا گھڑک ہو گیا، محترمہ نے ان کو بتایا بھی نہیں۔ انوش نے انتہائی مظلومانہ طریقے سے روداد سنائی۔ میں وہاں سے اٹھی، صوفے کے ساتھ رکھے فون پر ایک نمبر پریس کیا۔ پوچھیں آنٹی اس سے کہ کیوں کیا اس نے ویسا؟ وہ روحانسا ہونے لگا۔ میں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ بولو ونزا کیوں کیا تم نے ایسا؟ ماما نے بھی مصنوعی خفگی ظاہر کی۔ میں نے فون رکھا اور اٹھی۔ ماما اس سے پوچھیں کہ اس نے مجھے چپ رہنے کا کہا تھا کہ نہیں؟ پوچھیں وعدہ لیا تھا اس نے مجھ سے کہ نہیں؟ اگر نہیں خیال تھا اپنی سرپرائز پارٹی کے فیل نہ ہونے کا پہلے بتا دیا نا سب کو، میں تو ویسے ہی اتفاق سے انہیں وش کرنے چلی گئی۔ میں نے شان بے نیازی سے کہا۔ اس پر وہ خود ہی چپ ہو گیا۔ بڑا آیا مجھے چپ کرانے والا۔ میں نے اپنا گاؤن فائل اور ہینڈ بیگ اٹھایا اور جانے لگی۔ ماما آج اشرف بہت لیٹ ہو گیا ہے، میری کلاس کا وقت ہونے کو ہے، میں چلتی ہوں، آج میرا پریکٹیکل ہے، دیر ہو سکتی ہے۔ لیکن بیٹا کیسے جاؤ گی اتنی دھوپ میں؟ ایسا کرو انوش کے ساتھ چلی جاؤ۔ ماما نے انوش کی طرف دیکھا۔ پلیز ماں، میں رکشے والے یا ٹیکسی والے کے ساتھ جانا پسند کروں گی۔ میں نے انوش کو گھور کے دیکھا۔ ونزا جاؤ انوش بیٹا، اسے کالج چھوڑو، کتنی دور ہے میڈیکل کالج یہاں سے؟ ماما کے کہنے پر مسعود فوراً اٹھے اور پھر بھی مجبوراً اس کے پیچھے چل کے جانا پڑا۔ یہ بتاؤ تم میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہو جیسے کہ مجھ سے انجان ہو؟ مجھ کو بالکل نہیں پہچانتے۔ وہ بڑے مزے سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے ڈٹائی دکھائی۔ میں ایسا اس لیے کرتی ہوں کہ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں اور صحیح طرح سے پہچانتی ہوں۔ میں نے کہا کبھی کبھی ایسا کیوں لگتا ہے کہ ونزا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ اس کی نظریں ونڈو اسکرین پر تھی مگر سماتے میری جانب، کیونکہ ایسا یہ مجھے تم سے محبت نہیں، اس سچائی میں اسے کئی دفعہ بتا چکی تھی، مگر وہ پتہ نہیں کیوں اڑا ہوا تھا ایک ہی نقطے پر، نہ جانے کیوں۔ تو سیکھو نا محبت کرنا، اتنا برا تو نہیں ہوں میں۔ وہ بظاہر سنجیدہ تھا۔ محبت کوئی ٹانسلز یا اپینڈکس کا آپریشن ہے کہ جسے سیکھا جائے؟ نیچرل چیزیں نیچرل ہی رہتی ہیں مسٹر، جو آپ ہی ہیں آپ ہو جائیں۔ بعدنوں کا اللہ تعالیٰ کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں بھیجتا کہ برسنا سیکھا ہو، اس کا وجود بنایا ہی بارش کے لیے ہے، اور اس طرح محبت میں کسی حکم کتابیں نہیں ہوتی، محبت کرنا سیکھ لو۔ میں نے منہ چڑھا کر اس کی نقل اتاری۔ وہ زور سے ہنس پڑا۔ پتہ نہیں کس طرح گزارا کرو گی میرے ساتھ ونزا؟ ندیم علی بھی میں کس قدر شوق اور رومانٹک، اور تم اس قدر سڑیل اور بور، یا اللہ یہ تم نے کس طرح محبت کروا دیا آسمان کی زمین سے۔ وہ گاڑی کو شفاف سڑک پر تیزی سے اڑانے لگا۔ باقی کا راستہ میں چپ ہی رہی۔ اس کی فضول باتوں کا نہ میرے پاس کوئی جواب تھا نہ ہی وقت۔ کالج آیا تو میں خاموشی سے اتر گئی، لیکن آخر میں گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میرے فرسٹ ایئر کے پیپر ہونے والے تھے اور میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئی۔ دن رات پڑھنا، کبھی کسی کلاس فیلو کے ساتھ جوائنٹ اسٹڈی کرنا تو کبھی رات بھر جا کے تھیوری کی تیاری کرنا۔ ایسے میں نہ کھانے کا ہوش رہتا اور نہ سونے کا۔ کہاں میں رات کو نیٹ پر بیٹھ کے ایم ایف سو کے گانے سننے والی، اور کہاں یہ سخت ترین روٹین۔ خدا کر کے کسی طرح سے پیپر ختم ہوئے، اور آج میں آخری پیپر کر کے گھر جا رہی تھی۔ بارش میں شروع ہو چکی تھی اور میں نے گھر سے کوئی چھتری بھی نہیں لی تھی۔ صبح ہلکے ہلکے بادل بھی چھائے ہوئے تھے، اس طرح کی بارش کا تو نشان بھی نہ تھا، لیکن اب اس طرح کالج کی بلڈنگ سے گیٹ تک آتے ہوئے میرے کپڑے کافی بھیگ چکے تھے اور میرے جسم سے چپکے جا رہے تھے۔ باہر آئی تو میرا غصہ مزید تیز ہو گیا۔ آج مجھے لینے باہر کوئی بھی نہ آیا تھا۔ گاڑیوں کی قطاروں میں ہماری گاڑی کہیں نہیں تھی۔ میں روڈ کے کونے پر لگے کینوپی کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ یہ کینوپی میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی گئی تھی جو سخت دھوپ اور بارش میں پوائنٹ کا انتظار کرتے ہیں۔ آہستہ سے ساری گاڑیاں جانے لگی، ہر اسٹوڈنٹ اپنی مطلوبہ گاڑی پر بیٹھتا اور چلا گیا۔ بتا اس طرح انتظار کرنے سے مجھے کوفت ہو رہی تھی۔ اس قدر تیز بارش میں کوئی رکشہ بھی نظر نہیں آیا۔ سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی گاڑیاں بھی اب قدرے کم ہو گئی تھی۔ میری جھنجھلاہٹ مزید گہری ہونے لگی اور بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ آگے بڑھ کر کوئی بس یا رکشہ لوں کہ گاڑی چڑچڑاہٹ کے ساتھ آن رکی۔ گاڑی میں زلفی تھے۔ میں دور
کر ان کی گاڑی کے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کتنی دیر ہم دونوں خاموش رہتے، پھر انہوں نے ہی بات کی شروعات کی۔ اشرف کی والدہ فوت ہو گئی ہیں کل رات کو، اس لیے اس نے آج چھٹی کی۔ انوش بھی کالج گیا ہوا تھا، پھر فنانہ بھابی نے مجھے فون کیا۔ میں کلینک سے جیسے ہی فارغ ہوا تو نکل پڑا، لیکن راستے میں پانی اتنا تھا کہ میری گاڑی پھنس گئی۔ وہ وضاحت دیتے ہوئے بولے۔ میں بدستور چپ تھی۔ انہوں نے گاڑی کی بجائے میرے گھر لے جانے کے اپنے گھر کے گیٹ کے باہر کھڑی کی۔ میں بھی بنا سوال کیے اتر گئی۔ وہ خاموشی سے مجھے اپنے کمرے میں لے آئے، کچھ دیر کے لیے باہر گئے۔ جب اندر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بلو کلر کا کاٹن کا سوٹ تھا۔ یہ لو ونزا، اپنے گیلے کپڑے تبدیل کر لیے، تمہاری اماں آنٹی کے کپڑے تھے، تمہارے لیے زیادہ دیر بھیگنا اچھا نہیں ہے، بیمار پڑ سکتی ہو۔ میں نے خاموشی سے وہ کپڑے لیا۔ جب میں کپڑے تبدیل کر کے اور اپنے بال خوش کر کے واپس آئے تو ذوالفقار چائے بنا کر لا چکے تھے اور میری جانب انتہائی محبت سے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ اگر آج آپ نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں نے ان کے احساسات کے بدلے میں کچھ بولنے کی صحیح کی۔ بھول جاؤ سب کچھ، ہاں مگر آئندہ اس طرح نہ ہو، یہ خیال رکھنا، بارش سے بچنا تمہارے اپنے ہاتھ میں بھی ہے، انہوں نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پتہ ہے آج تم ہما کی طرح لگ رہی ہو، بہت فریش، بہت خوبصورت۔ انہوں نے میرے گیلے بالوں کی بھیگی لٹ کو اپنی انگلی سے میرے چہرے پر سے ہٹایا اور میں ان کے جملے پر اندر تک سرشار ہو گئی۔ آج ہم سب پکنک پر گئے ہوئے تھے۔ گیسٹ ہاؤس کی کھڑکی سے میں آسمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اپنے خدا سے دعا کی جا رہی تھی کہ مجھے وہ موقع جلدی نصیب ہو جب میں اپنے حال دل زلفی کے سامنے بنا کسی ڈر، بنا کسی جھجک کے کھول دوں، اپنا حال دل اس کے حوالے کر دوں۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان بھی نہ تھا، گو کہ عمروں کا تضاد میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی ایک ایسے شخص کو اپنا محبوب کرنا جس کے لیے آپ ہمیشہ بچے کی مانند ہی رہے ہوں، شاید اتنا آسان نہ تھا۔ میں کھڑکی سے اندر کمرے میں آئی تو سبھی لوگ آپس میں خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ فرش پر چادر بچھی ہوئی تھی اور چادر پر کھانے کی چند ڈشز رکھی تھی۔ سب مجھے ہی دیکھ کر ہنسے جا رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیا ہوا، سب لوگ کس طرح کیوں ہنس رہے؟ میں بھی مسکرا دی۔ بھئی ہم دیکھ رہے تھے کہ مستقبل کی ڈاکٹر صاحبہ کس طرح کھڑکی میں کھڑی ستاروں سے باتیں کر رہی ہے۔ یہ فائزہ باجی تھی۔ بھائی یہ کام شاعروں کے ہوتے ہیں، مسیحاؤں کے نہیں۔ عمر بھائی نے بھی کمنٹ دیا۔ میں نے انہیں گھورا۔ بھئی لوگوں کی حالت تو محبوب کی جدائی ہوتی ہے، لیکن آپ کا محبوب تو آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کیوں یہ روک لگ گیا ہے؟ انوش نے اپنی خیالات ظاہر کرنا ضروری سمجھا۔ تم جیسا محبوب ہو تو قربت میں بھی ہجر محسوس ہوگا۔ بیچاری ونزا، یہ عمر بھائی ہی تھے۔ عمر بھائی آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے مسیحا کسے کہا ہے؟ میں نے پھر دہرایا، آپ کو، وہ بھی ڈھیٹ تھے، لیکن آپ تو نیم حکیم ہو، خطرہ جان ہو، پورے حکیم تو یہ ہیں مشہور حکیم، سرجری والے حکیم ذوالفقار احمد، جو دل جگر گردہ اچھی طرح سے کاٹتے ہیں۔ عمر بھائی نے جس انداز سے کہا تھا مجھ سمیت سبھی کھلکھلا کر ہنسی اور ذوالفقار نے کوشن اٹھا کر سیدھا عمر بھائی کو مارا۔ شام کو میں اور ذوالفقار گھومنے کے لیے چل پڑے تھے، باقی سب اپنی تھکن اتارنے ریسٹ ہاؤس میں ہی مقیم تھے۔ ایک میں تھی، ایک میری محبت۔ تم انوش سے ناراض ہو ونزا؟ زلفی نے بات شروع کی۔ اس سے پہلے بھی وہ بات کر رہے تھے، لیکن میرا جواب ان کو کم ہی ملتا۔ میں نے اس سوال کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ دیکھو میں انوش کو اچھی طرح جانتا ہوں، بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ وہ بہت نرمی سے بولے۔ لیکن میں اچھی لڑکی نہیں ہوں زلفی، میں اسے خوش نہیں رکھ پاؤں گی۔ وہ یقیناً اچھا لڑکا ہے اور اس کی شادی کسی اچھی لڑکی سے ہونی چاہیے۔ میں نے جواب دیا، ونزا پاگل ہو تم، 3 سال پہلے بات طے ہوئی ہے تم لوگوں کی اور وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ پھر اس نرمی سے بولے، جب بات طے ہوئی تھی اس وقت میری مرضی نہیں پوچھی گئی تھی، میری رائے جو انوش کے بارے میں تب تھی وہی آج بھی ہے۔ لیکن ونزا وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں اپنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے میرے یک ٹھنڈے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ مجھ سے یک طرفہ محبت کرتا ہے، لیکن میں نے تو اس سے محبت نہیں کرتی۔ میں نے صاف گوئی سے کہا، زندگی صرف محبت سے نہیں جی جاتی، محبت جواب میں بھی محبت مانگتی ہے۔ بے بنیاد بے تکے رشتے جس کی کوئی سمت نہ ہو پائیدار نہیں ہوتے۔ میں خود کو مجبور نہیں کر سکتی انوش سے محبت کرنے کے لیے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے مجھے۔ کیا تمہیں کسی اور سے محبت ہے ونزا؟ کوئی کلاس فیلو، کوئی دوست؟ ان کا سوال ان کا جواب یقیناً وہی تھا جو آج مجھے کہنا تھا۔ یہی تو وقت تھا، یہی وہ گھڑی، یہی وہ لمحہ۔ ہاں اس وقت مجھے اپنے تمام خواب، مہر، ارمان اس شخص کے سپورٹ کرنے تھے۔ یہی لمحہ اظہار کا تھا، اقرار کا تھا۔ بتاؤ مجھے ونزا، کیا کوئی ہے تمہاری زندگی میں؟ وہ میرے جواب کے منتظر تھا۔ جی میری زندگی میں کوئی ہے، مجھے کسی سے محبت ہے، بہت پہلے سے۔ میرا لہجہ آپ بہت جذباتی سا بن گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں زلفی کے چہرے پر گاڑ دی۔ میرا یہ جواب سن کر زلفی بھی منجمد ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ ارد گرد پھیلے ہوئے تمام ماحول نے ان کے وجود کو جکڑ لیا۔ کون ہے وہ؟ بہت دیر بعد ان کی آوازیں میری سماعت سے ٹکرائیں۔ آپ ہیں۔ میرے ہونٹ کس طرح ہلے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ کیا؟ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں ذوالفقار، مجھے محبت ہے آپ سے، بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے، صرف آپ سے۔ آپ کے علاوہ کسی اور شخص کا تصور کرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں۔ آئی لو یو زلفی، میں نے اپنے اندر کی تمام ہمت کو اکٹھا کر کے کہا اور وہ بنا پلک جھپکائے میری آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ میری آنکھیں شدت احساس سے نم ہونے لگی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ پہلے پیار کی خوشبو انسان کے روم کو معطر کر دیتی ہے۔ میں نے پہلا اور آخری پیار آپ ہی سے کیا، انوش کی محبت سے پہلے، ہما آنٹی کی محبت سے قبل۔ میں نے انہیں اعتبار دلانے کی کوشش کی۔ اندھیرا زیادہ پھیل رہا تھا یا میری آنکھیں دھندلا رہی تھی، ان کا شفاف چہرہ تاریک ہوتا محسوس ہوا۔ ونزا تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ڈوبی ڈوبی آواز تھی ان کی، ہزاروں فٹ نیچے کسی کنویں کی گہرائی سے آتی ہوئی پکار کی طرح۔ جو میں آج کہہ رہی ہوں اسے میں سالوں سے جانتی ہوں زلفی۔ بے شک آپ مجھ سے محبت نہ کریں، بے شک آپ مجھے نہ اپنائیں، لیکن مجھے اور میری محبت کو تسلیم ضرور کریں۔ میں آپ ہی کے لیے جینا چاہتی ہوں اور آپ ہی کی بن کر مرنا چاہتی ہوں، مجھے کسی اور کی بننے پر مجبور مت کریں۔ میں تاحیات آپ سے محبت کرتی رہوں گی، ازل تا ابد، میں نے کہا اور ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے واپسی کا راستہ لیا۔
ठंडी या सड़कों पर चलती चलती मैं वापस रेस्ट हाउस के अंदर आ गई। मुझे खुशी थी कि आज सालों बाद मैं अपनी बेजुबान मोहब्बत इसे सौंप पाई थी, इसे कुछ बता पाई थी। अपने गर्म बिस्तर में सोते वक्त भी ज़हनी तौर पर मुतमईन थी कि आज मैंने 12 साल पहले उठाया हुआ बोझ हल्का कर दिया। वापसी के सफर के दौरान जुल्फी मुझसे दूर दूर ही रहे, ना मुझसे बात करते ना नजरें मिलाते, लेकिन मैं अपने अंदर बहुत मजबूत हो चुकी थी। मुझे अपने किए पर कोई परेशानी या परेशानी नहीं थी। आज नहीं तो कल जब अनूश और मेरी शादी की बात चलती तो मुझे इंकशाफ इनके सामने करना ही पड़ता, और शायद तब भी इनका यही रवैया होता। कुछ इस तरह की नाराजगी दिखाते, इस तरह से गरेज करते, इस तरह अनजानपन रवा रखते, लेकिन ये होना था। वापस आने के बाद भी इनका एहतजाज जारी रहा। मैं फ़ोन करती, जवाब ना देते, मिलने जाती तो बहाना बना देते। अभी तक वो मुझसे नाराज़ थे, फिर इनकी नाराज़गी को मैंने भी माइंड किया और मैं भी इनको फ़ोन करने से गुरेज करने लगी। मेरा पढ़ाई में दिल भी बहुत कम लगता। सर्जरी के प्रैक्टिकल्स मेरी समझ में ना आते, मुझ पर अजब चिड़चिड़ाहट तारी हो गई थी। ना किसी दोस्त के साथ खुशखबरियों में मसरूफ़ होती, ना मम्मा फाइजा बाजी के साथ वक्त गुजारती। मैं कितनी तनहा हो गई थी जुल्फ़िकार की मोहब्बत में। कुछ दिन तो इसी हालत में गुजर गए। कुछ ही दिन बाद अनूश के वालिद वालदा जुल्फ़िकार के हमरा हमारे घर आए। मैं तो इसी मामूल की कार्रवाई समझी थी, लेकिन यकीनन कोई मामूल की कार्रवाई ना थी। कुछ ही देर में फाइजा बाजी, उमर भाई भी शारिक के हमरा आ गए। मैं इनसे मिलने भाई लॉन्च में आई तो सभी ने मेरी आमद पर तालियां बजाई। मैं यकीनन हैरान थी। खैर है, सब इस तरह से क्यों मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं? मैंने हैरानी से कहा, क्योंकि आपका दिन आप ही का है, बर्थडे गर्ल। फैज़ा बाजी ने मुझे प्यार से विश किया। तब मेरे जहन में आया, आज तो मेरी सालगिरह थी। 25 दिसंबर की तारीख मैंने पहली बार फरामोश की थी, मुझे तो याद ही नहीं था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो हम किस लिए हैं? चलो विंजा को इसका तोहफा दे दो। मम्मा ने कहा। फिर अनूश चलकर मेरे पास से और मेरे साथ बैठ गया। अनूश की वालदा ने इसे एक अंगूठी पकड़ाई और उसने मेरा हाथ पकड़कर अंगूठी नरमी से मेरी उंगली में डाल दी। उमर भाई ने लम्हा कैमरे में कैद कर दिया। सभी ने एक बार फिर तालियां बजाई। मंगनी मुबारक हो विंजा, मुबारक हो अनूश, शाहीन आंटी ने हमें किया। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। सब क्या था? ये क्या हो रहा था? क्या कोई ख्वाब, कोई तस्वुर, कोई ख्याल, या फिर कोई साजिश, कोई प्लान, कोई तरतीब दी हुई प्लानिंग? मेरी नजरें एक लम्हे को कोने में बैठे जुल्फ़िकार पर चली गई, जो उसके स्पार्ट चेहरे के साथ मुझे देखे जा रहे थे। इस जल्दबाजी में यकीनन इन्हीं का हाथ था। वो डरते थे मुझसे, मेरी सच्चाइयों से, मेरी मोहब्बत से। मैंने एक नज़र अनूश को देखा, फिर इस जगमगाती नज़र से अंगूठी को। सभी लोग खुश थे इस साजिश में, क्योंकि ये सबकी मिली जुली प्लानिंग थी। सब तमाम जहनों की पैदावार, एक शफाक फैसला। अभी सरप्राइज तो हर कोई देता है, लेकिन सरप्राइजिंग हमारी होगी। अनूश ने मेरे करीब आकर सरगोशी की। कैसा लगा तोहफा विंजा बेटे? अंकल आफ्ताब ने मुझे प्यार से देखा। मेरा जहन माउफ हो रहा था। गोल गोल बेरंग दायरे हर तरह उड़ते महसूस हुए। वहाँ मजीद रुकना मुझे सुहाने रूह महसूस हो। मैं वहाँ से उठी, फौरन अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर दुपट्टे को उतार कर जोर से फेंका और अपने बेड पर ढह गई। ना जाने कितनी देर तक अपने बिस्तर को भगोती रही थी। तो मेरी आंख खुली तो धूप मेरे कमरे के कोने कोने में अपना आप बिखेर चुकी थी। रात देर तक रोते रहने की वजह से मेरा सर भारी और आंखें दर्द से बोझल बोझल थी। मैंने उठते ही अपने सर को अपने हाथों से थाम लिया और फिर अपनी पेशानी को छुआ। मुझे सांस हुआ हरारत का, लेकिन टेम्परेचर और सर्दी के बावजूद भी मेरी पेशानी ठंडे पसीने के कतरों से भरी थी। अचानक मेरी नजरें अंगूठी पर जा ठहरी, जो कि सिर्फ किसी अनमोल धात से बनी हुई नाजुक सी अंगूठी ही ना थी, एक रिश्ता थी। एक बेवजूद बेसिमत खोखला रिश्ता, एक यक तरफा रिश्ता। एक बार फिर मेरे दिलो दिमाग पर वही स्टाल छा गया जो कि पिछली रात छाया था। मैंने अपने बिस्तर से उठी, बाथरूम में गई, जल्दी जल्दी तैयार हुई। अपने कमरे से बाहर आई तो फाइजा बाजी शारी को नाश्ता करवा रही थी। वो शायद रात को यहीं रुक गई थी। इन्हें और मम्मा को नज़रअंदाज करके मैं मम्मा के कमरे में गई। इनके दराज से गाड़ी की चाबी निकाली और बाहर आई। कहाँ जा रही हो विंजा बेटे? मैं सुबह आई तो तुम सो रही थी। मम्मा ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। प्लीज़ मम्मा, मुझसे कोई सवाल मत करें आप। मैंने इंतहाई झुंझलाहट से कहा। लेकिन बेटा क्या हुआ? क्यों तुम इतने गुस्से में हो? मम्मा अभी तक अनजान बनी हुई थी। मैंने हर बार सोचा कि कैसी माँ है ये, अपनी बेटी पर गुजरने वाली हर रात से बेखबर है, अपनी बेटी के अरमानों, इसके ख्वाबों, इसके आंसुओं से बेखबर है। माएँ तो अपनी औलाद की तकलीफ इनके लहजों, इनकी आंखों से पढ़ लेती हैं। फिर आखिर मेरी माँ कैसी, क्यों ऐसी थी? क्या वो जानकर अनजान बनने का ड्रामा की हुई थी, या फिर वाकई वो अनजान है? मामा मुझसे प्लीज़ कुछ मत पूछें, और वैसे भी आपने मुझे कुछ पूछने की जहमत की है क्या मुझसे? जब दिल में आए जब से जिससे जहाँ मंगनी कर दी। इस तरह किसी दिन मेरे सरप्राइज़ मेरी मैरिज भी करवा देंगी। मामा आपको अपने बच्चों की खुशियों की कोई फिक्र नहीं है। मैं सफाकी से कहते हुए सीढ़ियाँ उतर गया। पीछे मेरी मम्मा की आवाज़ों ने दूर तक ताक़ुब किया। विंजा, ओ विंजा, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? मैं गाड़ी में बैठी हूँ, तेज़ी से ड्राइव करती गाड़ी अनूश के घर ले आई। अगले ही पल मैं शाहीन आंटी के सामने थी। मुझे अनूश से मिलना आंटी, मैंने छूटते ही कहा। वो ऊपर अपने कमरे में है, जाओ जाकर मिल लो। शाहीन आंटी ने हमेशा की तरह प्यार से कहा, नहीं आंटी, आप इसे नीचे भेजें, मैं गाड़ी में हूँ, मुझे इसके साथ कहीं जाना है। मैंने संजीदगी से कहा। ये कह के मैं रुकी नहीं हूँ, चलती हुए वापस अपनी गाड़ी तक आई। कुछ ही देर में अनूश नीचे आ गया। मुझे देख कर ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दड़ाई। खैर है, आज मंगेतर साहिबा सुबह ही सुबह रात को शर्मा कर भाग गई थी। हमेशा की तरह बोला, गाड़ी में बैठो अनूश, हमें कहीं जाना है। मैंने लिए दिए लहजे में कहा, कहाँ जाना है? वो गाड़ी में बैठ गया, मगर सवाल भी कर लिया। मैंने बिना इसे जवाब दिया गाड़ी स्टार्ट की, तेज़ रफ्तारी से उड़ाने लगी। कहाँ ले जा रही हूँ? मुझे जालिम हसीना, बताओ तो, शादी से पहले मार दोगी क्या? वो इसी तरह की बातें करता रहा। मैं गाड़ी मसरूफ सड़कों पर दौड़ाती शिफा नर्सिंग होम ले आई और इसे अपने साथ आने को कहा। मैं तेज़ रफ्तारी से चलती जुल्फ़िकार की क्लिनिक के अंदर आ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ। मुझे पता था तो सिर्फ इतना कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिसका बदला मुझे हर हाल में उतारना है, अपनी मोहब्बत के परचम को बुलंद करना है।
مجھے اور انوش کو ایک ساتھ دیکھ کر ذوالفقار بھی پل بھر کو حیران ہوئے. انہوں نے اپنے مریض کو جلدی جلدی فارغ کیا اور کلینک کا اندرونی دروازہ بند کر کے ہماری طرف متوجہ ہوئے. کیا ہوا انوش؟ ونزا بھائی کا فون آیا تھا مجھے کہ تم گھر پر بنا بتائے ہی نکلی ہو. ہاں میں بنا کسی کو بتائے نکلی ہوں. جب آپ بنا بتائے میری قسمت کے فیصلے کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی کچھ بنا بتائے؟ کیا آپ میری قسمت کے بنانے والے ہیں؟ کیا آپ میری تقدیر لکھنے والے ہیں؟ میں ذوالفقار پر برس پڑی تھی. کیا ہوا ہے ونزا؟ صاف صاف بتاؤ. یہ انوش تھا. ذوالفقار اب چپ تھے. یہ شاید اسی ریئیکشن کی توقع کیے ہوئے تھے. میں آپ دونوں کو آپ کے دیے ہوئے تحفے لوٹانے آئی ہوں. میں نے اشتعال انگیز لہجے میں یہ کہا اور انگوٹھی اتار کر انوش کے ہاتھ پر رکھی. یہ لو انوش اپنا دیا ہوا تحفہ. اور انوش کو بازو سے پکڑ کر ذوالفقار کی طرف دھکیلا. اور یہ آپ نے آپ کا دیا ہوا تحفہ. ونزا وہ تڑپے. میں آپ دونوں کے دیے ہوئے تحفوں کو ٹھکراتی ہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں کھوکھلے رشتوں کی. انوش تو بے خبر تھا. اسے کچھ علم نہ تھا. لیکن ذوالفقار میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا آپ کو علم نہیں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ کیا آپ میری چاہت سے بے خبر تھے؟ میری آنکھیں ڈھیروں آنسوں سے بھر گئی. ونزا تماشا مت بناؤ. تماشا تو آپ سب نے میرا بنایا. میں کوئی مٹی کی بنی ہوئی پتلی نہیں ہوں کہ جسے آپ اپنے من چاہے شوکیس میں سجا سوار کر رکھ لیں. انوش میں ذوالفقار سے محبت کرتی ہوں اور ان کے علاوہ اور کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. میں انوش سے مخاطب تھی اور پتھر کا بت بن کا کبھی میری طرف تو کبھی ذوالفقار کی طرف دیکھے جا رہا تھا. ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی اور وہ ہاتھ دونوں گویا برف کی سل کی مانند جم گئے تھے. اور آپ یاد رکھیں اگر میں نے آپ کی نہیں بنی تو زندہ بھی نہیں رہوں گی. انہیں یہ کہہ کر میں وہاں سے روتی بھی نکلی اور واپس گاڑی میں بیٹھ گئی. آنسو پہلے سے زیادہ رفتار سے بہ رہے تھے اور آنکھیں دھندلا رہی تھی. مجھے پتا نہ تھا کہ میں کہاں گاڑی لے جا رہی تھی. مجھے کسی سمت کسی منزل کا ادراک نہ تھا. مجھے کسی پگڈنڈی کسی پڑاؤ کی خبر نہ تھی. میں تو اپنی محبت کی ببسی پر نوحہ گناہ تھی. اپنے خوابوں کی توہین پر نالہ تھی. کون تھا مجھے سمجھنے والا؟ میرا چارہ گر، میرا اپنا بھری دنیا میں کوئی نہیں. وہ بھی نہیں جسے میں نے اپنی زندگی سمجھ کر چاہا. وہ مجھے اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر چاہنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا. کتنی بدنصیب تھی میں بے خیالی میں ڈرائیو کر رہی تھی. اسپیڈ میں کبھی 60 پر پہنچ جاتی. اچانک ایک مصروف پل کے ختم ہونے پر میری گاڑی آگے والی گاڑی سے ٹکرانے والی تھی. میں نے ایک بریک پر زور سے پاؤں رکھا مگر بریک لگ نہ سکی. پھر جلدی سے اسٹیئرنگ وہیل پر موڑا. میری گاڑی پل بھر کی بنی ریلنگ کے اس پار جا گری. میرا سر اسٹیئرنگ وہیل سے ٹکرایا. پتہ نہیں کسی لمحے میں ہوش کی دنیا سے دور جانے لگی. سر میں اٹھتی درد کی ٹیسیں، دھندلاتی آنکھیں اور دل کی نہو عمیق گہرائیوں میں جگمگاتا ذوالفقار کا چہرہ میں وجود دنیا سے بہت دور جا رہی تھی. نہ جانے کتنے وقت سے مندی ہوئی آنکھیں میں نے کھولی. میری آنکھوں کے سامنے اس وقت ماما تھی، وائزہ باجی تھی اور ذوالفقار تھے. وہ ذوالفقار جن سے میں نے محبت کی ہے. بہت عجیب ہی محبت جس کو آج تک سوائے میرے کسی نے قبول ہی نہیں کیا. جس کو سوائے میرے آج تک کوئی جان ہی نہیں پایا. جو ایک روح بے روح کی طرح دنیا کے کھنڈروں میں بھٹکتی پھر رہی ہے. میری آنکھیں دوبارہ بند ہوئی جا رہی تھی. میں نے انہیں کھولنے کے لیے اپنی تمام تر قوت آزمائی. میرا دماغ بھاری تھا. شاید اس پر پٹی بندھی تھی. میں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے سر کو چھونے کی کوشش کی لیکن میرا ہاتھ بھی بھاری تھا. درد کی ایک لہر سے اٹھی. دوسرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی. درد کی لہر میرے دماغ کے شریانوں میں جاگی. میں نے ایک بھری. ونزا بیٹے اٹھنے کی کوشش مت کرو، تم ابھی ٹھیک نہیں ہو. یہ ماما تھی جن کا چہرہ اس وقت مجھے کسی زرد پتے کی مانند لگا. کچھ مرجھایا سا، کچھ روٹھا سا. نئی زندگی مبارک ہو. فائزہ باجی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. میں نے ایک نظر ذوالفقار پر ڈالی. میری آنکھوں کے سامنے پچھلا منظر دوڑا گیا جس کے بعد ابھی بھی ہوش میں آئی تھی. وہ دن، وہ باتیں، وہ ایکسیڈنٹ. اب درد تو نہیں ہو رہا ونزا؟ زلفی میرے بیڈ کے قریب آئے اور میرے نبض پر ہاتھ رکھا. بہت میجر ایکسیڈنٹ تھا. ہاتھ کا فریکچر، سر پر گہری چوٹیں. جانتی ہو تمہارے بازو کی سرجری ہوئی ہے جسے میں نے کیا ہے. اس وقت وہ صرف ایک ڈاکٹر ہی معلوم ہو رہے تھے. ذمہ دار سنجیدہ ڈاکٹر. آج 2 دن بعد تم ہوش میں آئی ہو ونزا. مما نے مجھے اطلاع دی. کئی دن ماما، ذوالفقار اور فائزہ باجی نے میری تیمارداری کی. کتنے دن مجھے دوبارہ صحتیاب کرنے کے لیے وہ لوگ کوشش کرتے رہے. روزانہ زلفی گھر آتے اور میرے زخم کی ڈریسنگ چینج کرتے ہیں. مما ہر طرح کا پرہیزی کھانا اور فروٹ وقت پر کھلاتی تھی جس کے نتیجے میں 1 مہینے کے اندر ٹھیک ہو گئی. دوبارہ کالج جانے کے لیے لائق بھی ہو گئی. میں نے دوبارہ کالج جوائن کیا. گزری باتیں لگتا تھا جیسے ہوئی نہ تھی. نہ انوش مجھ سے ملنے آیا، نہ کسی نے اس کا ذکر میرے سامنے کیا، بلکہ پچھلے کسی بھی بات کا ہلکا سا تذکرہ بھی نہ ہوا تھا میرے ساتھ. اس دن کالج سے سرجری کا پریکٹیکل اٹینڈ کرنے کے بعد اپنی دوست تانیہ کے ہمراہ اس کے گھر چلی گئی. اس کے گھر بیٹھے بیٹھے شام ہوگی تو اس نے مجھے گھر تک ڈراپ کروایا. میں گھر کا گیٹ عبور کر کے لان میں آئی تھی کہ لان کی کرسیوں پر مما کے ساتھ ذوالفقار کو بیٹھے پائے. پتہ نہیں دونوں کے درمیان کیا موضوع گفتگو تھی. میرے آنے کے بعد تقریباً ختم ہی ہو گئی. دونوں کے چہرے بھی ایک عجیب افسوسناک سنجیدہ لیے ہوئے تھے. آؤ ونزا، کیسی ہو؟ صحت کیسی ہے؟ ذوالفقار نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی. میں نے بھی جواب میں مسکرانے پر اکتفا کیا. اچھا بھابھی، مجھے کلینک پہنچنے میں چلتا ہوں. وہ کچھ دیر بعد اٹھے. مما نے بھی مجھے ہمیشہ کی طرح نہیں انہیں روکنے کی کوشش نہ کی. ان کے جانے کے بعد میں نے مما سے پوچھا، یہ اس طرح اچانک کیسے آئے تھے؟ مما نے ٹھنڈی آنکھ بھری میری طرف ایک کارڈ بڑھایا. انوش کی شادی کا یہ کارڈ دینے آئے تھے. مما نے مجھ سے نظریں ملائے بغیر کہا. انوش کی شادی؟ مجھے حیرت ہوئی.
हाँ, अनुष अपनी इस किसी क्लास फेलो सायरा से शादी कर रहा है, परसों निकाह है। मम्मा लिए दिए अंदाज में कहा। अच्छा, मैंने बेयकीनी से कार्ड उठाए पढ़ने लगी। और तो और क्या, तुम पर दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। तुमने उसकी मोहब्बत, उसकी अंगूठी को ठुकराया, अपना फैसला सुनाकर उसको मददगार छोड़ दिया। वो भी लड़का है, जिद में आकर उसने भी जल्द से जल्द किसी भी शादी का फैसला सुना दिया। और वैसे भी कोई भी मत किसी तरह बर्दाश्त कर सकता है इसकी होने वाली बीवी इससे नहीं बल्कि इसके सगे चचा से मोहब्बत करती हो। वो तो खुद जुल्फी भाई से बदजन हो गया था है, और तब से अब तक इनसे बात भी नहीं की। वो जुल्फी भाई जिनके बगैर अनुष अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करता था, इनसे इसने इनसे बल्कि किसी से भी पूछे बगैर शादी का फैसला ले लिया, इतनी जल्दी में, इस तरह अचानक। मम्मा के लहजे में मेरे खिलाफ नफरत ही थी। यकीनन इन्हें हर बात का इल्म था, लेकिन इतने दिनों तक वो मुझसे छुपाए भी थी। वो अपनी शिस्त से उठते और अंदर जाने लगे। मैं कार्ड उठाकर अजीब सी महसूसात के जेर असर इसे देखने लगी। मम्मा जाते जाते मुड़ी, और हाँ, जुल्फी भाई कह रहे थे कि तुम इनसे शादी के फैसले पर कुछ दिन मजीद सोच लो, दिल से नहीं दिमाग से। और अगर फिर भी तुम्हारा फैसला वही है तो वो तुमसे शादी करने को तैयार है, क्योंकि इन्हें तुम्हारी जिंदगी अजीज है। मम्मा ये कहकर वापस जाने लगी। शायद वो रो रही थी, लेकिन मेरे समातों में इनके आखिरी जुमले भी गूंजने लगे। आखिर तुम्हारा फैसला वही है तो वो तुमसे शादी करने को तैयार है। यानी वाकई जुल्फिकार मुझसे शादी करने को तैयार है, वो मुझे शरीक ज़िंदगी बनाने को तैयार है। मैं हैरत, खुशगुमानी और बेयकीनी जैसी सोचों में घिरी ऊपर अपने कमरे तक आई। लाइट ऑफ किए देर तक कुछ सोचती रही। मैं कहाँ तक तेरी यादों के ताकुब में रहूं? मैं जो गुम हूं तो कभी मेरा पता ले तो भी अपने सास को मेरे हवाले तू तू मेरे हवाले भी तो कर। अब फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी, लेकिन कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। पहले मैं जुल्फ़िकार का सेलफोन नंबर ट्राई कर चुकी थी, जो कि ऑफ था। फिर मजबूरन मुझे इनके घर का नंबर मिलाना पड़ा कि शाम के इस वक्त वो यकीनन घर पर ही मिलेंगे। कई घंटों के बाद वो फ़ोन खुद जुल्फ़िकार ने उठाया। मैं विंसा, और मैंने मुख्तसर कहा, कहो विंसा कैसी हो? इनकी आवाज़ नींद की गनूदगी से बोझल बोझल थी। आप सो रहे थे? डिस्टर्ब किया मैंने? सो तो रहा था, लेकिन तुमने डिस्टर्ब नहीं किया। आज रात अनुष की शादी है तो शायद सोने का वक्त ना मिले। मेरी तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं है, ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहने लगा है। तुम चलोगे विंसा अनुष की शादी में? वो अपनी बात ख़त्म करके बोले। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कुछ बात करनी थी। मेरे कहने पर वो चंद लम्हे खामोश रहे। अच्छा, ऐसा करना, कल सुबह छुट्टी है तो घर आ जाना, आराम से बात हो जाएगी। इतने अरसे बाद इनके लहजे की अपनायत देखकर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। अभी मैं फ़ोन बंद करके बाहर टेरेस में ही गई थी कि फ़ायज़ा बाजी आ गई। वो भी मुझसे बड़े अरसे बाद प्यार से मिली थी। वो टेरेस में ही आकर मेरे साथ बैठ गई। मिल्क शेक पियोगी विंसा? पाइनएप्पल का? उमर कल फ्रेश पाइनएप्पल लाए थे, एक डब्बा में लाई भी हूँ। ये कहकर वो कुछ देर के लिए गई और मिल्क शेक के 2 भरे ग्लासों के साथ वापस आई। मैं आज सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ विंजा। वो शेक पीते पीते मेरी तरफ मतवज्जा हुई। इनके लहजे में पस मंजर को कुछ कुछ समझ गई थी। विंजा, मैं आज तुमसे तुम्हारे किए हुए फैसले के मुतालिक बात करने आई हूँ। तुम्हें ना सिर्फ एक बड़ी बहन बल्कि एक दोस्त की हैसियत से समझाना आई हूँ। तुम जानती हो विंजा, हमारे पापा मम्मा की शादी जुल्फी चचा ने हमारी आंखों के सामने करवाई थी। पापा के सगे भाई की तरह इंतजाम किए थे, और ना सिर्फ ये बल्कि पापा की औलाद को हमेशा अपनी औलाद समझा। पापा के बाद हमारी हर जरूरत का ख्याल रखा, हमें अपना समझ कर, अपना मान कर। और विंजा, क्या तुम इस तरह की शफकत को फक्त अपनी एक नादान जिद की वजह से खोना चाहती हो? तुम इनको एक लम्हे पापा की जगह पर रखकर तो देखो। फ़ायज़ा बाजी की आंखों में मेरे चेहरे पर गड़ी थी। क्यों रखूँ मैं इनको पापा की जगह पर? बाजी, पापा की अपनी जगह थी और जुल्फी की अपनी जगह है। क्या आप पापा और उमर भाई का मवाजना कर सकती हैं? बोले, मेरा वार इन्हें पर था। विंजा, क्या उमर में और जुल्फ़िकार में कोई फ़र्क थी? मैं इन्हें लफ्ज़ चचा के बगैर बुलाऊं तो अजीब लगता है। इनका लहजा अजीब अफसोसनाक था। फ़ायज़ा बाजी, उमर भाई में और जुल्फ़िकार भाई में कोई फ़र्क नहीं। उमर भाई से आपने मोहब्बत की है, इनके बगैर आप ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। और ठीक इसी तरह मैंने जुल्फ़िकार से मोहब्बत की, और मैं भी इनके बगैर ज़िंदगी का तस्वुर नहीं कर सकती। मैंने ढीठ लहजे में कहा, फ़र्क है वनी, हमारी मोहब्बत दो तरफा थी। हमारे दिलों के ज़ाविये एक से थे, हमारे मिजाज, हमारी उम्रें, हमारी दीनी सोच एक थे। हम किसी नाम नेहाद अना का शिकार न थे। ना उम्र की ज़िंदगी में कोई शमैल था और ना कोई हुमा आंटी। विंसा, ख्वाबों में और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फासला है, बहुत फ़र्क होता है। बताओ, क्या तुम अपनी मोहब्बत बांट सकती हो उम्मा से, शमैल से? वही सफाक लहजा था इनका। आप भी तो अपनी मोहब्बत बांटती हैं। फ़ायज़ा बची शारिक से, उमर भाई की माँ, इनकी बहनें और इनके तमाम ख़ानदान के अफराद से। मैंने ज़िद्दीपन से कहा, पागल लड़की, वो और बात है। उमर की ज़िंदगी में कोई औरत ना मुझसे कबल थी और ना मेरे बाद आएगी। ठीक इसी तरह फ़ायज़ा बाजी, इस तरह जुल्फ़िकार की ज़िंदगी में अब सिर्फ और सिर्फ विंसा होगी, और विंसा के बाद कोई भी नहीं आएगा। मैंने कमाल यकीन से कहा। पल भर को फ़ायज़ा बाजी ने मेरे चेहरे की जानिब गौर से देखा, कुछ नफरत से, कुछ हमदर्दी से और कुछ कुछ प्यार से। शायद मेरे इस जवाब के आगे इनसे कुछ बोला न गया। उन्होंने शेख के खाली गिलास उठाए और जाने लगी। तुम्हारी जिद अपनी जगह विंसा, लेकिन मेरी बात याद रखना, ज़िंदगी कहानी और ख्वाबों और हसरतों पर मुबनी नहीं होती। सितारों की छत और फूलों का फर्श, रंगों की दीवारें, नज़्मों के बिस्तर हकीकी ज़िंदगी में नहीं होते। और हर लड़की को ख्वाबों के सौदागर में नहीं मिलती। प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आते ही ज़िंदगी की दुश्वारियों और सफाइयों का एहसास होता है। और जहाँ तक मोहब्बत का ताल्लुक है तो विंजा, नदीम अली मोहब्बत कहते हैं इसको है जो दिलों में रंग भर दे। अगर दोनों में से एक भी दिल बेरंग हो तो बेरंगी जिंदगी को भी अब बेरंग बना देती है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने आई थी, लेकिन तुम शायद अपनी तमाम कश्तियां जलाकर आग के दलदल में गिर चुकी हो। तुम एक तरफा मोहब्बत की आंधी राहों पर चल पड़ी हो। तुम्हारी जिद तुम्हें तुम्हारे मकसद तो दे देगा, लेकिन आगे आगे तुम्हारी किस्मत, अपनी किस्मत। फ़ायज़ा बाजी,
یہ کہہ کر چلی گئی۔ ان کی باتیں رات بھر میری سماعتوں میں گونجتی رہی۔ آج رات بھر مجھ پر ایک بےقراری سے چھائی رہی۔ آج انوش کی شادی بھی تھی اور ایک جلد بازی بھی کیا ہوا فیصلہ۔ میرے دل میں پل بھر کے لیے پشیمانی کی ایک لہر کونتی۔ میں نے انوش کے ساتھ غلط کیا، میں نے اس کا دل دکھایا۔ وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح مجھے زلفی سے محبت ہے، یک طرفہ۔ لیکن کیا زلفی میرے ساتھ اس طرح کرتا تو میں خوش رہ پاتی؟ کیا میری محبت اس کو معاف کر پاتی؟ شاید نہیں۔ تو پھر انوش کیسے خوش رہ سکتا ہے اس طرح اپنی یک طرفہ محبت کو دل میں دبا کر؟ پہلی بار میرے دل نے گواہی دی کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، صداقت آشنا وفاؤں سے بنا۔ لیکن میں بھی کیا کرتی؟ میں بھی تو اسی طرح مجبور تھی اپنی یک طرفہ محبت کے زیر اثر۔ میں نے نماز ادا کے دل سے پہلی بار انوش کے لیے دعا مانگی کہ اس کا جیون ساتھی سے اس کی محبت بھلانے میں مددگار ثابت ہو، اس کے درد کا چارہ گر ٹھہرے۔ اگلی صبح میں 10 بجے زلفی کے گھر تھی۔ پہلی بار اس گھر کو میں نے اپنے گھر کی نظر سے دیکھا اور پہلی بار مجھے یہ گھر بہت خوبصورت لگا۔ مجھے کام کرنے والی نے لاؤنج میں بٹھایا، زلفی کو بلانے چلی گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ رات دیر سے گھر آنے کے سبب زلفی اور شمیل دونوں سو رہی ہیں۔ تقریباً 20 منٹ کے انتظار کے بعد شمیل کے ساتھ ہی زلفی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ سفید رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس، بہت کھلے کھلے، بہت نکھرے نکھرے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دی اور شمیل ہمیشہ کی طرح دوڑ کر میرے گلے آ لگا۔ مرزا ناشتہ کرو گی؟ ان کے پوچھنے پر میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ شمیل بیٹا جا کے اماں سے بولو کہ سیب اور اورنج ساتھ میں جوس لے آئے، اورنج میں جوس بھی لے آئے۔ ہم باہر لان میں بیٹھے ہیں۔ شمیل فرما بردار بچے کی طرح دوڑ کر چلا گیا اور زلفی مجھے ساتھ لے کر باہر لان میں آ گئے۔ ہم کونے میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کل انوش کی شادی تھی، اچھا فنکشن تھا۔ انوش کی دلہن بھی اچھی لڑکی ہے، انجینئرنگ کر چکی ہے، انوش کے ساتھ خوش بھی لگ رہی تھی۔ بس انوش کچھ بجھا سا تھا، منتشر سا، بکھرا بکھرا سا۔ ان کے لہجے میں خلا تھا، ساتھ میں انوش کی پناہ محبت۔ میں آنکھوں جھکا کر اپنی ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ انسان سوچتا کیا اور کیا ہو جاتا ہے۔ انسان رشتے بنانا چاہتا ہے لیکن رشتے کبھی کبھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر اداسی تھی۔ کل اتنے دنوں بعد انوش نے مجھ سے مختصراً بات کی اور کہا کہ اس نے جس کو ہمیشہ اپنی دلہن کے روپ میں چاہا تھا، مانگا تھا، وہ ابھی اس کی نئی میری دلہن بنے گی۔ بہت خفا ہے وہ مجھ سے، لیکن مجھ سے زیادہ اپنی قسمت سے ناراض ہے۔ فروٹ اور جوس آ چکا تھا جسے وہ کاٹتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ میں تو آتا چپ ہی تھی، کہتی بھی کیا؟ موضوع گفتگو تو اب میں ہی تھی۔ مجھے امید ہے کہ تم نے اپنے فیصلے پر غور کیا ہوگا ونزا۔ وہ جوس کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، دیکھو ونزا، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں نے ہمیشہ زندگی بانٹنے کی کوشش کی ہے، محبتیں تقسیم کرنی چاہیے، لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ میں تمہیں کسی بھی صورت موت دوں، تکلیف دوں۔ اس دن جب تم نے اپنی گاڑی مار کر خودکشی کی کوشش کی، اسی دن میں نے اپنا فیصلہ بدلا تھا اور تمہیں زندگی میں دینے کا عہد کیا۔ لیکن یقین کرو ونزا، تم جسے اپنی زندگی سمجھ کر اپنانا چاہتی ہو، وہ زندگی نہیں اذیت ہوگی تمہارے لیے۔ میری روٹین، میری لائف سٹائل، میری ترجیحات میری عمر کے مطابق ہے، جنہیں میں تمہارے خوابوں کے مطابق نہیں ڈال سکتا، چاہنے کے باوجود بھی نہیں۔ میں عمر کے جس حصے میں ہوں وہاں میرے لیے میری اولاد، میرا فرض، میرے ہاتھ سے زندگی پانے والے مریض ہی سب کچھ ہیں۔ اب میں چاہ کر بھی کسی سنہرے آنچل کے سائے تلے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور پھر تم تو جانتی ہو کہ مجھے ابھی تک ہما سے کتنی محبت ہے۔ وہ مجھے باور کراتے ہوئے بولے، تم اپنی تعلیم مکمل کرو ونزا، ڈاکٹر بن جاؤ، اپنی پسند کے کسی ینگ لڑکے سے شادی کرو، اپنی زندگی انجوائے کرو۔ ایک بوڑھا کمزور بیمار آدمی تمہیں کیا دے سکتا ہے سوائے تنہائی کے؟ تمہارے اور میرے 20 سالوں کا فاصلہ ہے، ایک جنریشن گیپ۔ میں ایک پرفیکٹ انسان نہیں ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے میرے جواب کے منتظر تھے۔ مجھے پرفیکشن کی کوئی ضرورت نہیں زلفی، مجھے تو ایسی محبت کی ضرورت ہے جو تنوں پر مبنی ہو، جس میں میں اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ گھٹاتی بڑھاتی رہوں۔ مجھے پرفیکشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے فیصلے پر اپنے پاؤں مضبوطی سے جما لیے، اب موت ہی مجھے اس فیصلے سے ہٹا سکتی ہے۔ میں نے اتنی امیز لہجے میں کہا۔ وہ خاموش تھے، شاید وہ توقع کیے بیٹھے تھے کہ ان کے سمجھانے سے میں سمجھ جاؤں گی، لیکن اس پتھر میں وہ ضرب لگا نہیں پائے تھے۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکی تھی، مجھے ان کے جواب کی امید نہ تھی۔ میں نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا جانے لگی۔ ونزا، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو مجھے تمہاری یہ ضد منظور ہے، لیکن یاد رکھو کہ تم مجھ سے کوئی توقع نہیں رکھو گی۔ تمہیں مجھ سے بنا کسی شرط کے اپنانا ہوگا۔ میرا گھر، میری زندگی تمہیں ویلکم کرے یا نہ کرے، تمہیں ہر چیز کو ویلکم کرنا ہوگا۔ وہ اس جامد سے لہجے میں بولے، میرے ساکھ ہونٹوں پر ایک موم سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یقیناً یہ زلفی کی زبان سے محبت کی پہلی رضامندی تھی، پہلا اقرار، یعنی کہ واقعی اس طرح وہ مجھے اپنانے کو تیار ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا شریک زندگی بنانے کو تیار ہے۔ مجھے ان کی کسی شرط کی پرواہ نہ تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا میری محبت انہیں بدل دے گی، ان کے لہجے کی کرختگی اور سختی کو مٹا دے گی۔ میری منزل میرے سامنے تھی اور سفر کی تمازت بھی دور ہو گئی تھی۔ وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے، گھر تک کا سفر بھی میں نے تنفتح کے احساس کے زیر اثر طے کیا۔ میری 3rd ایئر کے ایگزامز کے بعد ہمارے نکاح کی تاریخ رکھی کہ مما کی بول چال مجھ سے کافی عرصے سے بند تھی۔ وہ میرے آنے کے وقت سونے چلی جاتی، شام کو اٹھتی اور بنا مجھ سے بات کیے اپنے کام کاج میں مشغول رہتی۔ گھر میں ہم 2 ہی فرد تھے اور دونوں ایک دوسرے سے ناراض۔ نکاح کی تقریب زلفی کے کہنے پر سادہ ہی رکھی کہ کوئی بھی شامل نہ تھا سوائے عمر بھائی، فائزہ باجی، میری سہیلیوں اور زلفی کے چند دوستوں کی۔ کتنی بے رونق اور کتنی رکھی رکھی شادی تھی۔ ہر لڑکی کے اپنی شادی کے متعلق چند خواب ہوتے ہیں، سکھیوں کی چھیڑ چھاڑ، چوڑیوں کی کھنکھناہٹ، سیج کے پھولوں میں شیشہ دابیاں، عروسی لباس کی رعنائیاں، شہنائی کا شور، بینڈ باجے کی آوازوں میں باراتیوں کا سواگت، سہاگنوں اور بزرگوں کی طرف سے ملنے والی دعائیں، سندل سے بھیگی مانگ کی خوشبو، اپٹن کی مہک میں نہایا روم روم۔ لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہ تھا۔ مما نے میرے لیے کوئی جہیز تیار نہ کیا تھا، فقط چند جوڑے اور زیور، ساتھ میں شفا ہاسپٹل اور پاپا کے خریدے ہوئے پلانٹ کے کاغذات جو کہ میرے نام تھے، دے دیے۔ دے کیا دیے، گویا منہ پہ دے مارے۔ فائزہ باجی نے سرخ رنگ کا جوڑا جو کہ عموماً دولہا والوں کی طرف سے ہوتا ہے، چند گفٹس دیے، باقی میری سہیلیوں کے تحفے اور دعائیں تھی۔ نکاح ہو گیا اور میں چند ہی لمحوں میں ذوالفقار سے منسوب ہو گئی۔ میری 13 سالوں پر محیط
محبت وقت 4 منٹ میں منزل پا گئی۔ تقدیر کا یہ فیصلہ کتنا اچھا تھا۔ نکاح رخصتی کے وقت میں ماما میرے پاس نہ آئی، فائزہ باجی مجھے گاڑی تک لائیں جسے ذوالفقار خود ہی ڈرائیو کر کے اپنے گھر لے آئے۔ ہمارے ساتھ شمیل بھی تھا جو کہ اصلی صورتحال سے بے خبر ہمیشہ کی طرح اپنے پاپا سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد ذوالفقار اور شمیل تیزی سے گھر کے اندر چلے گئے اور پھر میں اپنے سرخ روسی لباس اور زاروں صورتیں تھامے کتنی دیر کھڑی رہی۔ میرے جیون ساتھی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر کی دہلیز پھلانگنے بھی مدد نہ کی تھی۔ کسی ماں کسی بہن نے میرا سواگت پھولوں اور پیار بھروں بوسوں نے کیا تھا، کسی بھائی نے کوئی کھنکاتا جملہ میرے سماعتوں کے سپرد نہ کیا تھا، لیکن شاید اس سب کی توقع مجھے پہلے ہی کر لینی چاہیے تھی۔ اور بقول زلفی کے مجھے اس سے کوئی شرط نہیں رکھنی تھی، کوئی سوال نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی امید نہیں، کوئی توقع نہیں، لیکن بہت جلد ذوالفقار تو وہی مجھے اپنا لیں گے، ہاں بہت جلد۔ یہ ارادہ مضبوط کر کے لیکن بہت جلد ذوالفقار تو وہی مجھے اپنا لیں گے، ہاں بہت جلد۔ یہ ارادہ مضبوط کر کے میں خود ہی گھر کے اندر اور پھر لانچ پھلانگ کر زلفی کے کمرے میں آئی، جس کے بستر پر خلاف توقع گلاب کی پتیاں بچی تھی۔ مجھے ایک اچھی سی نٹکھٹ سی خوشگوار فیلنگ بھی ہوئی کہ زلفی نے اپنی سواگرات کی کچھ تو تیاری کی ہے، لیکن اگلے ہی پل میں یہ فیلنگ غلط ثابت ہوئی جب وہ باتھ روم سے اپنی سلیپنگ سوٹ پہن کر آئی۔ یہ تمہارا کمرہ ہے جسے صبح فائزہ زبردستی سجانے آئی تھی۔ شمیل کو اکیلے سونے کی عادت تھی، میں اس کے کمرے میں سوں گا، تم اے سی آن کر کے آرام سے سو جاؤ، یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے اور میں اس خوبصورت پرآسائش کمرے کے بستر پر اپنی شادی کی پہلی رات اکیلی تنہائی اوڑھ کر سو گئی۔ مجھے اس کمرے کی فیروزی پھولوں والے پردے، خوبصورت پینٹنگ، ہر چیز خود پر ہنسی بھی محسوس ہوئی۔ اپنے لیے تو میں نے فتح کا ایک جھنڈا گاڑا تھا، لیکن خود کو تنہائیاں ہی سونپتی تھی۔ اگلی صبح مجھے جاگنے میں کافی دیر ہو گئی کیونکہ رات کو دیر تک روتے روتے اپنے مقدر کی صفاقیوں پر سوچتے سوچتے سوئی تھی۔ میں نے پہلے دیر تک شاور لیا اور پھر ایک سادہ کاٹن سوٹ نکالا اور اسے پہن لیا۔ چوڑیاں اور زیور ایک دن کی دلہن ہونے کے ناطے پہن رکھے۔ میں باہر آئی تو کام والی کو کچن میں کام کرتے ہوئے پایا۔ السلام علیکم دلہن بی بی، شادی مبارک ہو جی، وہ مسکرا کر بولی۔ اس سے میرے تھوڑی بہت پہچان تو تھی لیکن تفصیلی گفتگو کبھی نہ ہوئی تھی۔ خیر مبارک، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ تقریباً فائزہ باجی کی عمر کی تھی، سانولی رنگت، اونچا قد، کمزور سا لاغر جسم۔ میرا نام جی نورین ہے، اماں نے تو کوئی اور نام رکھا تھا لیکن سبھی نورین نورین بلاتے ہیں، نورین اور نورین۔ اس سے شاید تفصیلی اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی عادت تھی۔ دلہن بی بی ناشتہ کر لو، صاحب کہہ گئے تھے کہ بی بی جی کو ناشتہ کروانے نہ کل۔ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ میں نے شمیل کے کمرے کا دروازہ کھولا تو پوچھا۔ صاحب تو صبح 9:30 بجے ہاسپٹل کے لیے نکل چکے ہیں شمیل بابا، اسکول کے لیے اب تو صاحب لنچ ٹائم پر ہی آئے گا۔ آپ جی تو صبح 9:30 بجے اسپتال کے لیے نکل چکا ہے اور شمیل بابا اسکول کے لیے اب تو صاحب لنچ پر ہی آئے گا۔ وہ گرما گرم پراٹھے توے سے اتار کر بولی۔ میں ڈائننگ ٹیبل تک آ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ ذوالفقار کم سے کم 2 دن تو چھٹی کر سکتے تھے، زیادہ نہیں تو 2 دن ہی مجھے وقت دیتے تھے۔ پہلے تو وہ مجھے اس طرح نظر انداز نہیں کرتے تھے، پھر اب کیوں؟ تم یہاں کب سے کام کرتی ہو نورین؟ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے سے پوچھا۔ بی بی جی مجھے تو 6 مہینے ہوئے ہیں یہاں، لیکن اس سے پہلے میری اماں یہاں کام کرتی تھی، اب اماں کو فالج ہو گیا ہے، اس کے خرچے پانی نکالنے کے لیے میں یہاں کام کرتی ہوں۔ بھائی تو کوئی ہے نہیں جی، 2 چھوٹی بہنیں ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں جی، میرا ابھی ایک بچہ ہے، پھر جی شوہر نے دوسری شادی کر لی اور میں اماں کے گھر آ گئی۔ وہ ٹھنڈی آنکھیں بھرتی ہوئی اپنی داستان سنانے لگے، لیکن میں بظاہر تو ہاں کر رہی تھی، لیکن میرا ذہن سارا زلفی پر تھا۔ میں نے ناشتہ ختم کیا، پھر کارڈلیس فون اٹھا کر واپس کمرے میں آئی۔ ذوالفقار کے سیل فون کے نمبر پش کر چکی تھی، ہیلو، دوسری طرف سے وہی بے حس انسان تھا جسے اپنا آپ دے چکی تھی۔ آپ اب مجھے بنا بتائے چلے گئے اور آج کے دن جانا کہ ضروری تھا، کتنا اکیلا محسوس کر رہی ہوں میں نے بیوی کا حق جتاتے ہوئے شکایت کی۔ بات شاید تمہیں پہلے ہی پتا ہے کہ میں 9:30 بجے گھر سے نکل جاتا ہوں اور اپنے مریض بے وجہ چھوڑنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اسی کرختگی سے بولے، کل ہی تمہاری شادی ہوئی اور آج ہی اب چلے گئے اور میں روحانسی ہوئی۔ ان فضول باتوں کو چھوڑو، تم بھی اپنے کالج چلی جاؤ، اور ہاں آج میں لنچ پر نہیں آؤں گا۔ شمیل کو اسکول لے کر میں انوش کے گھر جاؤں گا، رات کو انوش اپنی بیوی کے ساتھ لندن جا رہا ہے، اس ایئرپورٹ چھوڑ کر پھر رات کو ہی گھر آؤں گا۔ انہوں نے ایک نیا دھماکہ کیا، میں بھی ساتھ آؤں؟ میں نے ایک آخری کوشش کی، نہیں اپنی محبت کو اپنی بچی کے روپ میں نہیں دیکھ پائے گا وہ بیچارہ۔ بہت نفرت امیز لہجہ تھا ان کا اور اس میں آگے سے کچھ کہہ نہ پائی، آواز گویا گلے میں رند کی، فون ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ زندگی ان دنوں کتنی عجیب سی ہو گئی تھی، محسوس تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے میری شادی ہی نہیں ہوئی، پہلے کی طرح روزانہ صبح کالج جانا واپس آنا، پہلے ہی کی طرح اکیلے زندگی گزارنا، مگر نہیں، فرق تھا کہیں نہ کہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ ذوالفقار کو اپنا جیون ساتھی بنا کر میں سے جکڑ لوں گی، اپنے محبت کے حصار میں قید کر لوں گی، لیکن کتنی غلط تھی میں تو خود ہی اپنی انا کے حصار میں قید ہو کے رہ گئی تھی، اور وہ نشیمن جسے میں نے تنکا تنکا جوڑنا چاہا تھا، اس کا تنکا تنکا بکھر رہا تھا۔ اکثر میں اپنی زندگی کو انتہا سوچتی، گرفتگی تو شاید میری مقدر میں تھی اور کرختگی کی شاید حد میرے مقدر کی انتہا۔ میرا زیادہ راہ ہی مجھ سے چھن گیا تھا۔ کیا ملا مجھے زلفی کو اپنا کر؟ دنیا کا الزام، صحبتیں، زلفی کی بے رخی، اس کی صفاقی، اس کا انجان رویہ، مما کے دل سے نکلتی نفرت، فائزہ باجی کی آنکھوں میں چھپی ناراضگی، اور تو اور شمیل بھی مجھ سے نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ آج صبح ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا،
صبح تو میں اس کے پاس گئی، مجھے دیکھتے اس کے چہرے پر کیسے ناگوار احساس برد تھے۔ مجھ سے ناراض ہو شمیل؟ میں نے ہمیشہ کی طرح سے پیار سے مخاطب کیا اور چپ رہا۔ میں جب سے تمہارے گھر آئی ہوں تم سے بولے ہی نہیں، پہلے تو تم مجھے جانے نہیں دیتے تھے یہاں سے، اب کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو شمیل، اب میں نہ صرف تمہاری دوست ہوں بلکہ تمہاری ماما بھی ہوں، تم مجھے ماما بولو، ممی یا پھر ماما، ہاں مگر ماں مت کہنا۔ میں نے اس کی گال کو چھوا تو اسے نفرت سے میرے ہاتھ کو جھٹکا۔ نہیں ہے آپ میری ماما، میری ممی تو اللہ میاں نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اور آپ مجھ سے میرے پاپا کو چھیننے آئی ہیں؟ وہ چلایا، نہیں بیٹا، میں آپ سب کے پاپا کو چھیننے نہیں آئی ہوں، میں تو آپ کی فیملی کا ایک حصہ بننے آئی ہوں۔ میں نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، فوراً اٹھا اپنے کتابوں والا بستہ اٹھایا۔ نہیں آپ جھوٹ بولتی ہیں، جب سے آپ آئی ہیں میرے پاپا رات کو دیر تک گھر سے باہر رہتے ہیں، جب صبح جلدی نکل جاتے ہیں، مجھ سے پہلے جیسا پیار بھی نہیں کرتے اور نہ ہی مجھے باہر لے جاتے ہیں، آپ نے ان کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ آئی ہیٹ یو، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں سوچتی تھی کہ اس 9 سالہ بچے کے ذہن میں بھی میرے لیے اس قدر نفرت ہے، اتنا زہر، اتنی حقارت ہے، اس چھوٹے سے بچے کے لیے بھی میں قابل احترام نہیں ہوں۔ احترام میں سے شاید ہر رشتے کی بنیاد یہی ہوتی ہے، محبت کی حیثیت بھی ثانوی ہی ہے۔ عزت اگر نہ ہو تو پھر اس رشتے کے دل میں میری کتنی عزت ہے، جس کی بن کے میں اس کے گھر کے صاحبان تلے زندہ ہوں، اسی کے نام سے پہچانی جاتی ہوں۔ اب تو میں خود اپنی نظروں میں بھی بہت چھوٹی ہو گئی تھی۔ آج میں نے کالج کے بعد ماما کے گھر جانے کا ارادہ کیا تھا اور روٹھی ماں کو منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مان جائیں گی کیونکہ وہ ماں ہے، باپ نہیں کہ جس کا دل ٹھوس و جامد ہو۔ میں گھر پہنچی تو گھر میں مجھے ویران لگا، بے رنگ بے رونق، کسی صحرا کی طرح۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تو لاؤنج کے صوفے پر مما کو نیم دراز پایا، ان کی آنکھیں چھت پر جمی تھی اور وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ بھی مجھے بہت ویران لگی، بے رنگ بے رونق سی، صحرا میں لگے کسی اکیلے پودے کی طرح۔ میں اپنی ذات سے کسی کو فائدہ، کسی کو آرام نہ دے پائی، شاید اس لیے میرے ارد گرد کی دنیا صحرا بن گئی اور اس دنیا کے باشندے بھی صحرا ہی کی طرح ویران بن گئے۔ ماما میں نے ان کو اپنے بہت قریب پہنچ کر نواز دی۔ وہ میری آواز پہ چونک پڑی، ان کی آنکھیں نم تھی، شاید وہ بہت روئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات ابھرے، کچھ محبت کے، کچھ تنگی کے، کچھ ممتا کے، کچھ تو ناراضگی کے۔ وہ پیار اور ناراضگی کا جب امتزاج لگی۔ ماما میں آپ سے ملنے آئی ہوں، مجھے آپ کی بہت یاد آئی۔ میں ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی، انہوں نے اپنا منہ موڑ لیا، شاید ہی ناراضگی کا اظہار تھا، وہ کچھ نہ بولی۔ ماما کیا میں نے کوئی ایسا گناہ کر لیا جو قابل معافی نہ ہو؟ ماما کیا والدین اتنے سخت دل ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کی غلطیوں کو معاف نہ کر سکیں؟ میری آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ کیا وہ اولاد سخت دل نہیں ہوتی جو اپنے والدین کی خوشی اور عزت کی پرواہ کیے بغیر ہی اپنے فیصلے کر لیتی ہے، چاہے وہ فیصلے ان کے حق میں غلط ہی کیوں نہ ہو؟ ماما کا لہجہ بھی ان کی آنکھوں ہی کی طرح بھیگا بھیگا تھا۔ ماما آپ مجھے معاف کر دیں، ماما میرے گناہوں کی سزا مجھے اس طرح نہ دیں، ماما اس طرح تنہا نہ کریں، یہ مت بھولیں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، جیسے آپ نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ میں ماما کے کندھے سے لگ کر رو پڑی، وہ کندھا جو ہمیشہ میرے ہر درد کا درما تھی۔ یہی تو بھلا نہیں سکتی کہ میں تم وہی ہو جسے میں نے اپنا کوکھ، اپنی خون، اپنے جسم کے اندر پالا ہے، اپنی سانسوں سے جسے زندگی دی اور دنیا میں لانے کے بعد قدم قدم پر جس کو ممتا دی، اور وہی بیٹی نے اپنے باپ کے ناموس کا کوئی خیال نہیں کیا۔ یقیناً ماما بھی رو رہی تھی، لیکن انہوں نے میرے رونے کو یکسر نظر انداز کیا۔ یہاں اس طرح رو کر اپنا وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ واپس، اسی جگہ جس کو تم اپنا گھر سمجھتی ہوگی اور جو کہ تمہارا گھر کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ وہ کھڑی ہوگی اور صفاق لہجے میں بولی، ماما اتنے ظالم تو نہ بنے، ماما میں وہی ونزا ہوں، ماما آپ کی ونزا، پاپا کی ونزا ندیم، ماما میرا گھر یہ بھی تو ہے، یا پھر اس گھر نے بھی مجھے پرایا کر دیا، مجھے دھتکار دیا، مجھ سے سکریتی، اس گھر نے تم نے اس گھر کو دھتکارا ہے، اب نہ یہ گھر تمہارا ہے اور نہ تم پہلے والی ونزا، اب تم ونزا ذوالفقار بن چکی، تم نے ہر رشتے کے تقدس کو پامال کیا، تم نے مجھ سے میرا بھائی، میرا دیور، میرے شوہر کا بہترین دوست چھینا ہے۔ ونزا تم نے نہ سے بلکہ اپنے مردہ باپ کی روح کو بھی دکھ پہنچایا۔ اکثر خواب میں وہ مجھے روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کیا یہ چلن سکھایا تھا تمہیں؟ میں تمہارے والدین نے، ہماری پرورش نے؟ ماما کے لہجے کی صفاقی ان کے آنسوں پر حاوی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے ونزا، چلی جاؤ، اور پھر کبھی آ کر مجھے اپنی مجبور، بے بسی اور اکیلی ماں کا امتحان مت لینا، چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتی ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور میں کتنی دیر روتے رہنے کے بعد وہاں سے نکل آئی۔ مجھ سے گاڑی چلائی نہ جا رہی تھی، ذہن شل ہو رہا تھا، آنکھوں کے آگے کہیں بے رنگ سے دائرے گھوم رہی تھی۔ میں نے گھر جا کر گاڑی روک دی اور اسٹیئرنگ وہیل کے اوپر اپنا سر رکھ کے دیر تک روتی رہی۔ اس وقت زلفی گھر آئے تھے۔ ہاں میں نے ذوالفقار سے محبت کر کے غلطی کی، ہاں میں اس کے قابل نہ تھی، ہاں میں نے اسے محبت کی جرات کر کے بہت بڑا گناہ کر لیا، لیکن میں آج بھی اسے محبت کرتی ہوں اور شاید ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ میں اس کی محبت میں جان بھی دے سکتی ہوں اور اس کی محبت میں تنہا ہو چکی ہوں، اکیلی، بالکل اکیلی۔ ان سب بچوں کی طرح بہیو مت کرو۔ اپنی کلینک سے واپس گھر آیا تو تمہیں موجود نہ پایا۔ فرحانہ بھابھی کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ تم اس سے ملنے گئی ہو تھی، وہ مجھے پکڑ کر اندر گھر میں لے آئے۔ تم سمجھتی ہو کہ کسی کو تمہاری فکر، تمہاری پریشانی نہیں ہو کہ تم کسی کی ذمہ داری نہیں، تو تمہاری بھی کسی طرف کوئی ذمہ داری نہیں ہے نا؟ وہ غصے میں تھے۔ میں نے انہی کے لہجے میں کہا، ذمہ داری اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ تو مسکرانہ پن سے ہنسے اور میری بات کا جواب سننے لگے۔ نہیں کر سکتا ہوں میں خود کو مجبور تم سے محبت کرنے کے لیے، جس طرح خود کو تم سے شادی کرنے پر مجبور کیا، نہیں کر سکتا ہوں دوبارہ اس سے مجبور۔ تم یہ کیوں چاہتی ہو کہ دنیا بھر کے لوگ صرف تمہارے اشارے پر چلیں، جو تم چاہو، جو تم کہو وہ ہو جائے؟ کیوں تم کائنات کو اپنے بوتل کا جن بنانا چاہتی ہو؟ کیوں تم ہر انسان کو حکم میرے آقا کہہ کر اپنے سامنے جھکانا چاہتی ہو؟
نہیں चाहती मैं किसी से भी कुछ, ना मामा से, ना आपसे और ना अपनी किस्मत से। जो कुछ भी मुझे मिला है वो वही बहुत है। ये एहसान ही सबका बहुत है मुझ पर। मुझे किसी और एहसान की तलब नहीं। और अगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं तो छोड़ देना मुझे और मेरे हाल पर। क्यों बार बार मुझे वापस इसी महरूमियों की दुनिया में घसीट लाते हैं? तलाश करने देना मुझे, मेरा वजूद जीने देना मुझे मेरे हाल पर। मैं चीख चीख कर कह रही थी, मेरे अंदर का लावा फटने को मचल रहा था, आंसू मुतवातर बह रहे थे। मेरा कोई वास्ता नहीं इस दुनिया से। जिससे मोहब्बत की वही मेरी मोहब्बत को समझ ना पाया। इसके घर को अपना घर बनाया तो कभी अपने रूठ के, और इस घर ने भी मुझे धुतकार दिया। मुझे इस भरी दुनिया के तमाम लोगों से मेरा वास्ता ही नहीं, तो जाने दे मुझे किसी और दुनिया में। फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया, दिमाग की शरियानी गोया फटने लगी, जहन भाई भाई करने लगा, अपना वजन मुझे करता हुआ महसूस हुआ। पल में इस मौजूदा दुनिया से मुझे से ताल्लुक होगी। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और इसी सिचुएशन में मरीज के जाने का कोई भी खतरा हो सकता है। अब आपको मोहतात होने की जरूरत है। कोई बात, कोई काम, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिससे मरीज़ का दिल बर्दाश्त हो। इनकी खुराक, नींद, सुकून और सबसे बढ़कर इनकी ज़हनी हालत का ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर जुल्फ़िकार, आप खुद एक डॉक्टर हैं, लेकिन आप चंद दिनों के लिए सर्जन से साइकेट्रिस्ट बन जाएं और अपनी वाइफ का बेहतर से बेहतर तौर पर ख्याल रखें। अंधेर उम्र डॉक्टर जुल्फी से बातें में मसरूफ था और मैंने बेहोशी के आलम में सुनने और समझने की कोशिश करी थी। डॉक्टर भी मेरे बेड की तरफ आया, मेरे हाथ में लगी ड्रिप की रफ्तार कुछ कम करी और मेरे रगों में जाते हुए इस कदरों ने मेरे रगों में हल्का सा दबाव डाला। मैंने आंखें खोल कर इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। मैं गालबन किसी अस्पताल के आईसीयू में थी। न्यूरो अल्ट्रासाउंड की मशीन मेरे दिमाग से जड़ी स्क्रीन पर लकीरें बनाई जा रही थी। हाँ तो मिसेस जुल्फ़िकार, आप कैसा महसूस कर रही हैं आप? डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा। इसने मेरा बीपी और हार्ट बीट चेक की। आप भी तो डॉक्टर हैं और आप भी कम हिम्मती का मुजाहरा कर रही हैं। देखें, जिंदगी और ऊंच नीच पर ही बनी होती है, फिर जिंदगी को फेस करना ही बहादुर लोगों का काम है। डॉक्टर ने गोया नसीहत की, फिर जुल्फी से गोया। और डॉक्टर जुल्फ़िकार, विंजा की हालत अब बहुत हद तक नॉर्मल है। अगर आप चाहें तो इन्हें घर लेकर जा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप कम से कम इन्हें एक दिन यहाँ प्राइवेट रूम में शिफ्ट करवा लें और कल सुबह ले जाएं। जैसा बेहतर हो डॉक्टर, वो अदब से बोले। डॉक्टर के जाने के बाद तो मेरे बिस्तर के करीब आए। मैं इसी तरह नीमो आंखों से सारा मंजर देख रही थी। नीम आंखों से वो कुर्सी पर बैठे मेरी जाने बहुत प्यार से देखने लगे, कुछ ऐसा प्यार जो इनकी आंखों में मेरे लिए पहले कभी ना था। उन्होंने मेरे चेहरे के आगे आई हुई लट को अपनी उंगलियों से हटाया। उन्हें प्यार से बोले, वेलकम बैक टू लाइफ मिसेस जुल्फ़िकार अहमद। शायद अगर ये बात वो आज इस लम्हे से कबल कभी भी कहते तो मैं खुशी से झूम उठती, अपने दिल की दुनिया में ख्वाबों के हज़ारों दिए जला देती। लेकिन आज मुझे इनकी ये बात और ये लहजा दोनों बहुत अनजाने लगे, बहुत नाशना। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम जिस चीज़ की ख्वाहिश में हज़ारों अज़ियतें, हज़ारों ज़ियादतें झील आते हैं, वही चीज़ हम तक आते आते बहुत मामूली हो जाती है, या फिर इसको पाने की तकदो में झीले हुए गम इसकी हैसियत को कम कर देते हैं। कल सुबह इंशाल्लाह हम घर चलेंगे, अपने घर, तुम्हारे घर विंजा। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहले थी। इस तरह हंसो, इस तरह खिलखिलाओ और हाँ, जिंदगी के तलकों को फरामोश कर दो, अपनी जिंदगी को निश्चित से शुरू करो। उन्होंने मेरे साथ ताट पर अपना हाथ रखकर कहा। मैं खामोश ही थी। अगले दिन घर आए तो घर पर सभी को पाया। मामा, पापा, फायजा बाजी, उमर भाई, अनूश और इसकी बीवी थी। सभी मुझे वेलकम कर रहे थे। सभी के चेहरों पर मेरे लिए मोहब्बत थी, लेकिन वो मोहब्बत मेरे लिए कितनी अनजान थी। मम्मा मेरे करीब आए, मुझे गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैं तुझे समझ ही ना पाई। वो मुझे सीने से लगाकर आंसू बहा रही थी और मुझे अपनी हालत की समझ में नहीं आ रही थी। मुझे यूं लग रहा था ये सब चेहरे, सब बातें, सब मोहब्बत के साए बहुत धोखा है। इन सभी लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क चढ़ा रखे हैं। मुझे इन सभी पर गुस्सा आने लगा और इससे भड़कर अपना आप पर कि मैं चाह कर भी इन लोगों को अपने से दूर न कर पा रही थी। कितनी मजबूर थी, कितनी बेबस थी मैं। मेरे दिल में पता नहीं एहसास क्यों था कि मेरी जिंदगी में कहीं कुछ खोट, कुछ कमी, कुछ अधूरापन जरूर है। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। कुछ ऐसा कि जिस जगह मैं लेटी हुई हूँ वो घर का आरामदेह कमरा नहीं, बल्कि एक छोटी सी तारीख सी कब्र है, जहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं, ना कोई अपना, ना कोई दोस्त। मैं घबरा कर उठी, बाथरूम में चली गई। वॉश बेसिन का पानी तो अंदर से बह रहा था। मैं वजू करके नियत से इस पर झुकी। मैंने पहले अपने हाथ 3 मरतबा धोए। यूं महसूस हुआ कि जैसे मेरे हाथों से मेरे गुनाह की दुनिया भर की बुराइयों की घर धुल के साफ हो गई है, पानी के बहाव के साथ बह गई हूँ। फिर 3 बार कुल्ली करने, नाक का मस्सा करने के बाद मैंने अपना चेहरा धोया। यूं लगा जैसे मैंने अपना चेहरा किसी आम पानी से नहीं बल्कि अपनी समसम से धो लिया हो। मेरी आंखों, कानों और दिमाग पर छाए गफलत के पर्दे इस पानी की ताकत से हट चुके थे, खत्म हो चुके थे। अपना बाजू धोने और सर के मसा के बाद मैंने पाँव धोए और यूं महसूस हुआ कि जैसे मैंने अपने पाँव से गुनाहों की जंजीर को तोड़ दिया हो। वजू मुकम्मल करने के बाद भी बाहर आई, दुपट्टा बांध के चाहे नमाज बिछाई। ये मेरे हकीकी माबूद है से मेरे और अपने और बहुत अपने अल्लाह ताला से पहला राब्ता था। इससे मुझे पहले ठीक से याद ना था कि मैंने कब नमाज पढ़ी थी या फिर मैंने कब अपने रब को याद किया था। हम इंसान अगर किसी जानने वाले या दोस्त के साथ तले आए तो हम तायात इसे नहीं फरामोश कर पाते, लेकिन वो ज़ात जो पैदाइश से कबल हमारी ज़ात पर सनातों मेहरबानियों का इसार कायम कर लेती है, हम इस ज़ात को अपनी ज़िंदगी में फरामोश कर देते हैं। अगर कोई दोस्त हमें एक दिन भी खाना खिला दे तो हम जब तक बदले में इसे खाना ना खिलाते हम चैन नहीं पाते, लेकिन वो रज़ाक जो कि हर रोज़ 3 बार हमारी रिज़्क का बंदोबस्त करता है, इसे हम तक पहुंचाता है कि हमने कभी इसका एहसान मानने की कोशिश की है। हम इंसान जो कि ज़िंदगी की उलझनों परेशानियों से घबराकर अपनी किस्मत की दोषी ठहराते हैं, क्या हमने कभी अपने गुनाहों की तलाफ़ी की है? लेकिन वो मालिक हर बार हमें तलाफ़ी का मौका देता है, हमें ज़िंदगी की दुश्वार राहों अपनी तरफ रुजू करने का मौका ज़रूर देता है। मेरा क्या हुआ? एक एक सजदा मुझे मेरे माबूद कर मैं भी करीब कर रहा था।
میں اپنی روح سے اس ذات کو اپنے قریب محسوس کر رہی تھی۔ نماز کے بعد بھی اس کی اثناء میں تسبیح پڑھنے لگی۔ میں منزا ندیم علی جسے کبھی سروکار ہی نہ تھا رب العالمین کے کسی اسم سے، جسے کوئی تعلق نہ لگتا تھا تسبیح کی موتیوں سے، وہی اللہ نور السماواتی والارض کا ورد کر رہی تھی، اور یہ ورد جسے مجھے کائنات کی تخلیق کے ہر راز ہر کشف سے آشنا کر رہا تھا۔ پل بھر کو یوں لگا کہ جیسے میری جائے نماز وہاں پر موجود نہیں ہے جہاں پر ہے، بلکہ ہوا میں مولک ہے، میں تسبیح کے دانوں پر اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے کہ بیت کے ہمراہ خلاؤں میں سفر کر رہی ہوں۔ تسبیح ختم ہونے پر میں نے انتہائی محبت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور صدقے دل سے دعا کی، لیکن دعا سے قبل میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں دیر تک روتی رہی۔ میں اس رب تعالیٰ سے مانگتی بھی کیا کہ اس نے تو آج تک مجھے سبھی کچھ بنا مانگے ہی عطا کر دیا، میری ذات گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہے، لیکن اس مالک نے پھر بھی مجھے سزا نہ دی، میری ذات کو نیست و نابود نہیں کیا، بلکہ مجھے سنبھلنے کا موقع عطا کیا، میری انگلی تھام کر مجھے بقا کا راستہ دکھایا، اپنی محبت کا راستہ دکھایا۔ میں اس طرح جائے نماز پر بیٹھی اپنی ہتھیلیوں کو اپنی آنسوں سے بھگو رہی تھی کہ میرے شانے پر کسی نے اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے دیکھا تھا وہ ذوالفقار تھے۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ ان کے لہجے میں پنایت تھی جو کسی بھی زاویے سے ڈرامہ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اپنی بے بسی پر رو رہی ہوں کہ میرا معبود میرے کتنے قریب رہا اور میں نے اس کی موجودگی کو محسوس کرنے میں اتنے سال لگا دیے۔ چلو اٹھو، رو مت، انسان چاہے کتنا ہی خودغرض کیوں نہ ہو، بنے وہ مخالق کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، چاہے جو ہو جائے، 70 ماؤں سے بڑھ کر ہی پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور بخشتا ہے اور انسان لیتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ چلو اٹھو، سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا اور خود بستر کے دوسرے کونے پر آ کر لیٹ گئے۔ آپ یہاں سوئیں گے؟ بے اختیاری میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ ہاں، کیوں، کوئی پرابلم ہے؟ وہ بہت ہلکے بھلکے لہجے میں بولے، جیسے کہ وہ پہلے بھی اسی طرح کرتے ہوں گے۔ شمیل اکیلا نہیں ہوگا کیا؟ آج میں نے طنز ہی کیا تھا، اسے سلا کر آئی ہوں، ویسے بھی وہ بڑا ہو گیا تو اسے اکیلا سونا چاہیے۔ اور پھر کیا میں اپنی اچھی سی دوست اور پیاری سی بیوی کو تنہا چھوڑ سکتا ہوں؟ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گال کے نیچے رکھ لیا اور آنکھیں موت لیں۔ ان کا یہ رویہ بہت حد تک میرے لیے خوشگوار بھی تھا اور عجیب بھی۔ میں نے بھی اطمینان سے آنکھیں بند کی اور اچھے دنوں کی امید میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ آج موسم صبح سے ہی بہت خوبصورت رہا تھا۔ چھم چھم بوندوں نے ہر طرف ایک اچھی سی تبدیلی کر دی تھی۔ چڑیاں، فختائے، رنگ برنگے طوطے اڑتے پھر رہے تھے۔ میرے دماغ میں ہدہد کی ایک جوڑی بہت مزے سے گھاس پر بیٹھی تھی اور میں اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ پائیں باغ کا یہ کونا مجھے بہت پسند تھا۔ نورین پکوڑے اور چائے لے آئی، میں نے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ دلہن بی بی جی، آپ کو پتہ ہے جب اسپتال میں تھی نا تو صاحب روزانہ آپ کا فوٹو چپکے دیکھتا تھے۔ اس کے منہ میں پکوڑے کے جاتے ہی میرے لیے محبت مہکنے لگی۔ میری فوٹو؟ مجھے یقیناً حیرت ہوئی تھی۔ ہاں بی بی جی، اور اس دن آپ نے جو ڈرائنگ روم میں اپنی مرضی سے سیٹ کیا تھا نا، جو صاحب نے غصے سے آپ کو ڈانٹا تھا، آپ کے جانے کے بعد اس طرح وہ گلدان، وہ صوفہ، وہ میز سیٹ کیا اور وہاں آپ کے وہ کپڑے جو سوٹ کیس میں تھے نا وہ بھی نکال کر اپنی الماری کے اندر رکھ دیے۔ یقیناً نورین کے کیے ہوئے انکشافات میرے لیے نئے تھے۔ اسپتال سے آئے ہوئے مجھے 4 دن ہو گئے تھے، لیکن میں ایک بار بھی ڈرائنگ روم کی طرف نہیں گئی اور نہ ہی زلفی کی الماری کھول کر دیکھی۔ اور ایک اور بات بھی دلہن بی بی، وہ جو اوپر والا گیسٹ روم ہے نا، اس کے ساتھ والے کمرے میں صاحب نے بڑی بیگم صاحبہ کی بڑی بڑی تصویریں لگا رکھی تھیں۔ آپ کے آنے سے ایک دن پہلے صاحب نے وہ ساری تصویریں اتار کر شمیل بابا کی الماری کے اوپر رکھ دی اور کوئی اور تصویر اخبار میں لپیٹے ہوئے تھے اوپر لگا دی۔ نورین کی باتیں مجھے حیرت اور خوشی دونوں میں ابتلا کری تھی۔ اسی اور کام میں لگا کر میں پہلے ڈرائنگ روم میں آئی اور واقعی میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ڈرائنگ روم میں ویسے ہی سر تھا جیسے کہ ایک ماہ پہلے میں نے کیا تھا۔ بات اتنی ہی تھی کہ اس ڈرائنگ روم کی سیٹنگ میں نے ہمیشہ ایک ہی دیکھی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میں بور ہو رہی تو میں نے صوفوں کی ترتیب تبدیل کی۔ سرخ رنگ کی پھولوں والی بیڈ شیٹ کو کاٹ کر اس نے نئے کوشن کور بنائے، بازار سے پھولوں کے نئے واز اور ڈرائی فلاور اور خرید لائے اور پورے کمرے کو ایک نئی لک دے دی۔ زلفی شام کو آئے اور دیکھتے ہی غصے میں بھپر گئے کہ پہلے والی سیٹنگ ہما نے خود کی تھی اور اس کی یادوں کو مٹانے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ پھر ان کے حکم پر نورین نے تمام سیٹنگ کو پہلے طرح کر دیا۔ کشن کو کور نکال پھینک کے تصویریں واپس اپنی جگہ پر لگ گئیں۔ کرسٹل واز توڑ دیا گیا۔ اب دوبارہ وہی میری کی ہوئی سیٹنگ، اس طرح کا کرسٹل واز، وہی کشن، وہی ترتیب۔ ڈرائنگ روم سے ہو کر میں اپنے کمرے میں اور زلفی کی الماری کھول کر دیکھی۔ الماری کے حصے میں زلفی کی شرٹس اور سوٹ لٹکے تھے، دوسری طرف میرے سوٹ سے لیکے سے ہینگر کیے ہوئے لٹکے ہوئے تھے۔ اوپر کے خانے میں میری لپسٹک، میری ہینڈ بیگز، کیوٹکس اور باقی چیزیں پڑی تھیں اور سب سے آخری حصے میں میرے سینڈلز۔ یہ تمام سامان جب سے آئی تھی ایک سیاہ رنگ کے سوٹ کیس میں میری ہی طرف کونے میں پڑا رہا تھا اور اسے اچانک یہ جگہ مل گئی تھی۔ میری آنکھوں میں پل بھر کو آنسو آ گئے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کے گیسٹ روم کے ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ اکثر بند رہتا تھا، اکثر اس کمرے میں ہما کی یادیں بند تھی، اس کی تصویر۔ میں سیڑھیاں چڑھ کے گیسٹ روم کے ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ اکثر بند رہتا تھا کیونکہ اس کمرے میں ہما کی یادیں بند تھی، اس کی تصویریں۔ لیکن آج اس کمرے میں ایسا کچھ نہ تھا، نہ کوئی اس کی تصویر اور نہ اس کی یاد۔ سامنے کی دیوار پر جو ساخت و جامد سا وجود تصویر بنا کر کھڑا تھا وہ میرا تھا، منزا ذوالفقار کا۔ یہ انلارج کی ہوئی وہی تصویر تھی جو ذوالفقار نے برف کے درمیان کھینچی تھی اور اس لمحے کے چند ساتوں بعد تو میں نے اقرار کیا تھا کہ اپنے پہلے پیار کا پہلا اقرار۔ تبھی نورین اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ دلہن بی بی جی، وہ نیچے آپ کی امی آپ سے ملنے آئی ہیں۔ اس کے اطلاع پر جلدی نیچے آئی۔ ماما میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی، ان کے ساتھ 2 عدد سوٹ کے چند ڈبے اور کچھ سامان تھا۔ کیسی ہو میری جان؟ انہوں نے مجھے گلے سے لگا کر بہت پیار کیا۔ میں تو ٹھیک ہوں ماما، لیکن یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ سب میری بیٹی کا جہیز ہے جو کہ میں نے اس کے لیے بہت پہلے سے بنانا شروع کر دیا تھا۔ ماما نے مسکرا کر کہا۔ میرا جہیز؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں ونزا، یہ تمام چیزیں جو ایک ماں نے اپنی بیٹی کے لیے اس کے بچپن سے اکٹھی کر رکھی تھی، لیکن وہ بدنصیب ماں اسے شادی پر دے ہی نہیں پائی۔ میں چند بے تکی باتوں پہ ناراض ہو کے
इनका लहजा अफसरदा था। मामा, मैंने इन्हें रोका। हाँ विंजा, कितनी खुदगर्ज हो गई थी ना मैं तब। ये तो सोचा ही नहीं कि इस तरह के फैसले तो रब ताला पैदाइश के बाद वक्त ही जोड़ देता है। हम इसको चाह कर भी बदल नहीं पाते। विंजा जुल्फ़िकार की किस्मत में तब भी लिखी जा चुकी थी जब हुमा इसके हमसफ़र बनी, या फिर जब शुमैल पैदा हुआ। मेरी बेटी को जिसका हमसफ़र बनाने के लिए पैदा किया गया था वो सिर्फ जुल्फ़िकार ही था। कभी कभी हम वालिदैन के लिए कितने खुदगर्ज बन जाते हैं। अपने हकूक तो याद रखते हैं लेकिन फराइज से मुंह मोड़ लेते हैं। मामा की आंखें नम थी। बस मामा, बीते हुए कल की तिलकियों को बुलाकर अगर हम आने वाले कल और आज के बारे में सोचे तो शायद हम बहुत खुश हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा। मामा ने वो सूटकेस खोले। कितने सारे रंग बिरंगी सजी सजाए गोटे वाले जोड़े, जरी के काम वाले सूट, बनारसी साड़ियाँ, कढ़ाइयों वाले कपड़े, किरण वाले दुपट्टे। मामा, ये सब आपने कब किया? मैं उठा उठा कर देख रही थी और खुश हो रही थी। फ़ाइज़ा का जहेज़ बनाते वक्त तुम्हारा भी साथ साथ ही बनाती कि विंजा, ये कपड़े हैं, इन बड़े डब्बों में बर्तन और छोटे डब्बों में जूते, चूड़ियाँ वगैरह, क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास, मग और चंद ज़रूरी चीज़ें। इलेक्ट्रिक का कुछ सामान अभी घर पर पड़ा है, उठवा लेना। और हाँ बेटा, ये तुम्हारे जेवर। मैंने हैरान होकर इन्हें देखा। अपनी माँ की तरफ से दी हुई चीज़ें हर बेटी को लेना पड़ती हैं, चाहे इसे कोई ज़रूरत हो या ना हो। मामा के कहने पर मैंने वो दोनों सेट लेकर रख लिए। बेटा, अब अपने घर की हो गई हो तुम, जिम्मेदारी आ गई तुम पर, इस घर की, जुल्फी भाई की और एक छोटे से बच्चे की भी। मुझे पूरा की ना मेरी बेटी एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ साबित हो पाएगी। बस ज़रूरत है कुछ हौसले की, बर्दाश्त की। मुझे उम्मीद है तुम सब्र हौसले से काम लोगी। मामा एक अच्छी माँ की तरह मेरे ऊपर अपनी तहजीब कर रही थी और मैं इनकी घुटनों पर लेटी अपनी खुशकिस्मती पर अपने रब के शुक्र गुजार रही थी। फ़ोन की घंटी काफ़ी देर से बज रही थी और नौरीन शायद कहीं सोई हुई होगी, इसलिए उठा नहीं रही थी। आखिर मुझे अपने आराम दे बिस्तर को छोड़कर फ़ोन तक आना ही पड़ा। हेलो बिंजा। दूसरी तरफ जुल्फी ही थी। कैसी हो, सोन तो नहीं रही थी? जी नहीं, बस लेटी हुई थी। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। अच्छा ऐसा करो, शाम को तैयार है ना, हम डिनर पर जाएंगे। उन्होंने मतला किया। डिनर पर क्यों? ये गैर मुतवक्को इत्तला थी, क्योंकि आप भी हर किसी की तरह भूल गई हैं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज से ठीक 1 साल आप विंजा जुल्फ़िकार बनी थी, हमारी बनी थी। वो बहुत प्यार से बोले। मैं इनके इस अंदाज में हैरान ही थी। क्या ये भी ड्रामा था, अदाकारी थी, फ़रेब था, धोखा था, ये क्या था? शुमेल को स्कूल के बाद भी शादी के पास छोड़ आऊँगा। तुम ठीक 6 बजे तैयार है ना? और हाँ, कोई बनारसी साड़ी भी पहनना, किसी नाजुक सी ज्वेलरी के साथ। उन्होंने सरगोशियाना से अंदाज में कहा। मैं बेख्तियारी मुस्कुरा दिया। यकीनन मुझे याद न रहा था कि मेरी शादी की सालगिरह है। किस तरह भूल गई थी मैं। मैंने मामा का दिया हुआ सामान निकाल कर देखा। इसमें 2 बनारसी साड़ियाँ थी, एक सब्ज रंग के बॉर्डर वाली और दूसरी रेड और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन। मैंने रेड वाली साड़ी निकाली, इसे नौरीन से प्रेस करवाया। मम्मा के दी हुई ज्वेलरी सेट में से एक सूट नगीनों वाला सेट निकाला। शाम को मैं वक्त से पहले ही तैयार हो चुकी थी। मैंने अपने बाल खोलकर पहली बार तफसील से मेकअप किया। जेवर पहने जुल्फी का इंतजार करने लगी। वो भी 6 बजे से कुछ ही पहले पहुंच गए। हाथ में सुर गुलाबों का बुके पकड़े हुए मेरी तरफ बहुत गहरी आंखों से देखने लगी। क्या देख रही हैं? मैं जीम गई। अपनी तकमील के एहसास को देख रहा कितना मुकम्मल हो गया ना। फिर से मैं पंजर दिल पे प्यार की बारिश कितनी प्यारी लगती है ना। वो मुझे अपने दोनों हाथों में थाम कर बोले। मेरे चेहरे पर शर्म के कितनी साए रक्स आते हैं। चले मिसेस, वो कदरे करीब आ गए। चले, मैं बहुत दूर चलेगी। वो मुस्कुरा दी। एक बात पूछूं जुल्फी? गाड़ी में बैठती मैंने कहा हूँ। वो मुस्कुरा दी। आपकी ये मोहब्बत, ये बदला हुआ रवैया कहीं ये वक्ती तो नहीं है? फिर मेरे लिए हमदर्दी तो नहीं है? जुल्फी, मैं आपकी नफरत फिर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे अंदर एक डर था इसे दोबारा खो देने का। पागल लड़की, मुझे तुमसे कभी नफरत नहीं थी। बस मैं तो अपने आप को वक्त दे रहा था, अपने दिल को समझा रहा था, इसे नई हालत का आदी बना रहा था। तुमने तो मेरी मुर्दा जिंदगी में रूह फूंकी है, मेरी मुर्तशिर सांसों को यकजा किया, इन्हें समेटा है। कितना बिखर गया था मैं मोहब्बत को खोकर, लेकिन तुम्हारी वाइलाना चाहते मुझे जीने का एक नया रुख दिया। तुमने देखा नहीं कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर ने और शमेल ने भी कबूल कर लिया है? अच्छा, मैं नम आंखों से मुस्कुरा दी। तो क्या वो रह सकता था इतने देर अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर? उन्होंने भी मुस्कुरा कर कहा। उन्होंने टेप ऑन किया। मैं अली शाह का कलाम गूंजा। उन्होंने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी। मेरी तरफ मतवज्जो हुई। मैंने भी अपनी गुस्ताख आंखें लड़ा दी झील सी गहरी आंखों से। अब क्या इन आंखों में मुझे रहने की जगह मिल सकती है ताहयात, हमेशा हमेशा के लिए? इनका लहजा इनकी सदाकतों का अमीन था। उन्होंने अपनी जेब टटोली और इसमें से एक सफ़ेद रुमाल निकाला। इनमें वही मुरझाया हुआ बिनफ्शा का फूल था। ये लो विंजा, मेरी मोहब्बत का पहला इकरार। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारी सौंप दी तुम्हें। हज़ारों लम्हे हमारे मुंतज़िर हैं, हज़ारों लम्हे, हज़ारों ख्वाब हमारी आस में बैठे हैं, हज़ारों ख्वाहिशें हमारे इंतज़ार में। मेरा साथ दोगी ना इन ख्वाबों ख्वाहिशों को पाने के लिए? दोगी ना साथ मेरा? मेरे हाथ को सहलाते हुए बोले। मैंने गर्दन को इस बात में जुम्बिश थी। उन्होंने मेरे हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। आई लव यू जुल्फी। मेरी आंखें अपने हर बंद को तोड़कर बह चुकी थी। मी टू डियर। उन्होंने मेरे आंसू साफ किए। गाड़ी अपनी रफ्तार से फिर से चल रही थी। शुमैल को लेकर घर जाने से पहले मैंने कहा, अरे इस शैतान को वहीं रहने दो, कल वैसे भी इसकी छुट्टी है। आज तो हम अपनी नई नवेली दुल्हन से अपनी मोहब्बत का इकरार करेंगे। कुछ इसकी मानेंगे, कुछ अपनी मनवाएंगे और अपनी प्यार की खुशबू को अपने रूम में बसाएंगे। जुल्फी का लहजा मोहब्बत में डूबा हुआ था। पहला प्यार, हाँ पहला प्यार कितना नज़दीक कर देता है ना खुदा के। इसका वजूद कितना करीब लगने लगता है। प्यार इंसान को अपने महबूब से बहुत नज़दीक ले जाता है। जुदाई में अगर कोई साथ होता है तो खुदा होता है। मिलने की उम्मीद अगर कोई जिंदा रखता है तो खुदा होता है। मिलन के लम्हों की दुआओं और सजदों को अगर कोई सुनता है तो वो खुदा होता है। मैं अपने महबूब की मेहरबानों पर दिल से शुक्रगुजार थी। गाड़ी से रफ्तार से सुनसान सड़क पर दौड़ी थी और मैं खिड़की के शीशे से गुजरे दिनों के हर दुख को अलविदा कह रही थी और आने वाले हसीन लम्हों को खुशामदीद कह रही थी।
تو اسی طرح ہمارا ناول ختم ہوتا ہے. ناول پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس پر ضرور دیجیے گا، اور ناول کا نام ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں.